السلام علیکم۔ کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے آج کی لڑکی۔ ناول کی رائٹر ہیں سیما مناف۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ نازنین کی شادی کا کارڈ آیا ہے۔ وہ تھکی ہاری آفس سے گھر لوٹی تو اماں نے یوں اطلاع دی جیسے وہ اسی انتظار میں ہوں کہ کب وہ گھر آئے اور کب وہ نازنین کی شادی کی خبر اسے سنائے۔ اچھا، وہ مارے تھکن کے وہیں صحن میں بچھے تخت پر لیٹ گئی۔ 2 بسیں بدل کر آفس جانا اور پھر سارا دن وہاں کی مصروفیت اور جھک جھک، واپسی میں بھی 2 بسوں کا سفر، اس کی ہمت جواب دے جاتی تھی۔ چلو بھائی، خیر سے نازنین کی بھی شادی ہو جائے گی۔ سلمیٰ بھابھی تو فارغ ہو گئی ذمہ داریوں سے۔ اماں کی آواز میں شکستگی، مایوسی اور رشک چھپا ہوا تھا۔ اچھی بات ہے، میں ذرا منہ ہاتھ دھو لوں۔ وہ تھکن کو بھول کر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس میں اب اماں کی ہائے ہائے سننے کی مزید سکت نہ تھی۔ نمرا، چائے نکالوں؟ سمرا آپی باورچی خانے سے برآمد ہوئی۔ جی اچھی آپا، بڑا جی چاہ رہا ہے، میں ابھی آئی باتھ روم سے۔ وہ باتھ روم کی جانب گئی تو سمرا آپا اماں سے مخاطب ہوئی۔ اماں، اسے چین سے کچھ دیر بیٹھ تو لینے دیا کیجیے، آتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ کس قدر تھک جاتی ہے وہ سارا دن۔ اور ایک آپ ہے کہ آپ کو معلوم تو ہے کہ وہ اس موضوع سے کتنا گھبراتی ہے۔ اے لو، تو کیا اس موضوع سے گھبرانے سے سب مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تم 4 پہاڑ میرے سینے سے سرک جاؤ گی۔ اماں بڑبڑائی۔ ہاں تو ایک کو بیاہ کر کون سی خوشی پالی آپ نے؟ عالیہ کے سسرال والے کون سا سکھ دے رہے ہیں اسے یا ہمیں؟ اس سے تو یہاں بھلی تھی، قیدی کی سی زندگی گزار رہی ہے وہ۔ اپنے گھر میں تو ہے دکھ پریشانیاں، کن لڑکیوں کو نہیں ملتے سسرال میں، لیکن لڑکیاں اپنے ہی گھر میں اچھی لگتی ہیں۔ کم از کم دنیا کی باتیں تو نہیں سننی پڑتی۔ چھوڑے اماں، دنیا کا کیا ہے، کس کو خوش دیکھ سکتی ہے بھلا؟ ہر ایک میں کیڑے، ہر ایک میں عیب۔ اس کے لیے خود ڈر ڈر کر زندگی گزارنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ بھی بس جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہیں۔ جب قسمت میں لکھا ہوگا ہو جائیں گی شادیاں بھی۔ آپا واپس کچن کی جانب مڑ گئی۔ ہاں تو کیا غلط کہتی ہوں؟ ہر ایک پوچھتا ہے بہن، لڑکیوں کی شادیاں نہیں کر رہی؟ ایک کی تو عمر نکل چکی ہے، دوسری بھی چند سالوں بعد 23 سے اوپر کی ہو جائے گی۔ کیا باپ کے گھر ہی بیٹھی رہیں گی؟ پوچھنے والوں کو بھی خدا سمجھے۔ شوق سے کون بیٹیوں کو گھر میں بٹھاتا ہے، لیکن یہ آج کل کے لڑکوں کے دماغ۔ حسین اور کم عمر بھی چاہیے، پڑھی لکھی بھی اور دولت مند بھی۔ گھر کے کام کاج بھلے نہ آتے ہوں، مزاج 7ویں آسمان پر ہوں، ساس نندوں سے کیسے ہی سلوک کر لیں، پر ہوں خوبصورت۔ اور لڑکوں پر ہی کیا منحصر، ماں بہنیں ان سے بڑھ کر ہوتی ہیں۔ 10 گھر کھنگالیں گی تب کوئی پسند آتی ہے، خود چاہے جیسی بھی ہوں، نکٹی چپٹی کالی ٹھکنی پر بہو حسین ہو، گھر آ کر چاہے تکنی کا ناچ نچا دے۔ اب بھلا بتاؤ، عام شکلوں کی غریب لڑکیاں کیا اپنے ماں باپ کے گھر ہی بیٹھی رہیں؟ انہیں کبھی اپنا گھر نصیب نہ ہو؟ اماں جلدے دل کے ساتھ سوچتی رہی۔ اور یہ ایک ان ہی کا نہیں، ہر ایک کا المیہ ہے۔ ہر ماں اپنے بیٹے کے لیے لڑکے پسند کرتے وقت اپنی بیٹی کی کم شکلی اور بد مزاجی کو بھول جاتی ہے۔ اب اماں کو کون سمجھاتا کہ ہمہ وقت ان کا یوں ایک ہی موضوع پر بات کرنا ان کی بیٹیوں کو بھی چڑھا دیتا ہے، تو کبھی احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ گھر میں نہیں ہے دانے، اماں چلے بھرانے۔ کبھی کبھی نمرا انتہائی کوفت کے عالم میں سوچتی، یہاں تو کھانے پینے اوڑھنے جیسے مسائل منہ پھاڑے کھڑے تھے، شادیوں جیسی عیاشی اس وقت کون افورڈ کر سکتا تھا؟ جہیز، کھانا دولہا اور اس کے گھر والوں کے لیے پہناونیاں، دوسرے رسموں کے اخراجات وغیرہ وغیرہ۔ آج کل شادی کون سا آسان اور سستا کام تھا؟ وزیر اعظم نے شادی کے کھانوں پر پابندی لگائی تو اماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ بڑی دعائیں سمیٹی ہیں وزیر اعظم نواز شریف نے، بڑا نیک کام کیا ہے۔ اب شادی کون سا مشکل کام رہ گیا ہے؟ رہنے دے اماں، صرف کھانے ہی کا خرچہ تو نہیں ہوتا، دوسرے ہزاروں خرچے ہیں۔ پھر شادی کے لیے جو سب سے ضروری شے ہے وہ ایک عدد لڑکا ہے، وہ بھی تو ہونا چاہیے۔ عبیرہ نے کہا تو سب سے چھوٹی سمیرہ نے کھی شروع کر دی۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ اماں نے اسے گھورا۔ اماں ٹھیک تو کہہ رہی ہے عبیرہ۔ نمرا بھی مسکرائی۔ لڑکا نہیں ہوگا تو نکاح کے لیے قبول ہے کون کہے گا؟ سمیرہ اور عبیرہ نے پھر سے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو لڑکا بھی آ جائے گا، تمہاری خالہ کے 2 بیٹے ہیں، عثمان بھائی کا بیٹا فرحان بھی شادی کے قابل ہے۔ رشتہ داروں میں تو شادی کا سوچنا بھی نہیں اماں، پہلے ہی عالیہ کم دکھی ہے۔ سمرا آپا بولی، تو وہ رشتہ دار کب ہیں؟ کم بخت دور برادری کے تھے، بغیر پوچھ گچھ کیے بیاہ دیا میں نے۔ پتہ ہوتا تو میں نے تو یہی سوچا تھا، ذات برادری ایک ہے، جیسے ہم ہیں ویسے ہی ہوں گے۔ چھوڑے اماں یہ خاندان واندان کی باتیں، دوسرے کسی خالہ ماموں چچا سے خود نہ کہیے گا، نہ میں اتنی گری پڑی ہوں نہ میری بہنیں۔ کبھی خیال آیا ان سب کو؟ ابا کے بعد کیسے جی رہے ہیں ہم لوگ، کس طرح گھر کا خرچ پورا ہوتا ہے، سالوں جھانکتے بھی نہیں،
خود غرض اور بے حس لوگ۔ نمرہ تلخ ہونے لگی تو اماں خاموش ہو گئی۔ اس نے ایک لفظ بھی غلط نہیں کہا تھا۔ ابا کے انتقال کے بعد جس طرح سب رشتہ داروں نے آنکھیں پھیری تھی وہ سب کے دل پر نقش تھا۔ جمع جتھا اماں نے ابا کی آخری رسومات پر لگا دیا تھا اور ہاتھ جھاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ 40ویں کے بعد رشتہ دار تو ایسے غائب ہوئے کہ ان کے گھر جھانکنا تک بھول گئے۔ اس سے تو محلے والے اچھے تھے، خیر خیریت پوچھتے رہتے تھے، آنا جانا رکھا تھا، خوشی تہوار غم دکھ تکلیف میں ساتھ نبھایا کرتے تھے۔ نمرہ کو وہ دن اچھی طرح یاد تھے جب صبح سے ان سب کے منہ میں کھیل تک اڑ کر نہیں گئی تھی۔ گھر میں جو کچھ تھا پہلے ابا کی بیماری، پھر ان کے 10ویں 20ویں پر خرچ ہو گیا تھا۔ حالانکہ اس وقت بھی وہ اماں سے بہت لڑی تھی۔ خدا کے لیے اماں مت کریں یہ سب کچھ، یہ سوئم 10ویں 20ویں کی فاتحہ، 40ویں کی نیاز۔ کس کتاب میں لکھا ہے کہ سوئم میں چنے بانٹنے چاہیے، کھانا کرنا چاہیے؟ کس حدیث کی کتاب میں کہاں قرآن میں ترجمے سے پڑھیں قرآن؟ کسی پیغمبر یا نبی کا سوئم اور 40واں نہیں ہوا؟ حدیثیں پڑھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاروں خلفاء اور صحابہ کرام میں سے کسی کے وصال کے بعد ان کے عزیز و اقارب نے یہ فضول رسوم ادا نہیں کی۔ یہ سب ہماری پیدا کردہ ہیں۔ چپ کر لڑکی، اماں نے اسے ڈانٹ دیا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے ماں باپ کرتے رہے ہیں یہ سب کچھ، کرنا پڑتا ہے ورنہ برادری والے اور محلے والے کیا سوچیں گے؟ سوچنے دیں انہیں، غلط کاموں کو کوئی تو ختم کرے۔ پھر اماں آباء و اجداد تو بتوں کی رکھوالی کرتے رہے تھے، لیکن جب اسلام کا اجالا پھیلا تو سب ختم ہو گیا۔ ہمارے بزرگ اگر غلط کام کرتے ہوں اور ہمیں علم کی روشنی سے اصل حقیقت کا پتہ چلے تو انہیں سمجھانا چاہیے، نہ کہ یہ سوچ کر کہ بزرگ کرتے چلے آئے ہیں تو ہم بھی کریں گے۔ والی ہٹ درمی کو برقرار رکھے، اپنے پاس رکھو نئی زمانے کی نئی باتوں کو۔ اماں دل سے قائل ہونے لگی تو فوراً وہاں سے ہٹ گئی، اور ہوا وہی جو انہوں نے چاہا۔ سوئم 10واں 20واں 40واں ابا کی سب رسومات دھوم دھام سے ہوئی۔ سارے رشتہ داروں نے اس میں شرکت کی۔ خواتین نے نیل پالش لگے ہاتھوں سے باتوں کے دوران سپارے ختم کیے۔ ایک کلمے پر 5 دانے جلدی جلدی پھینک کر 1.25 کلمہ پڑھا گیا۔ بریانی اور زردے کی دیگیں منٹوں میں ختم ہو گئی، اور لوگ یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ بریانی میں گوشت کم تھا، چاول بھی ذرا کچے رہ گئے تھے، اور وہ ہونٹ بیجے یہ سب دیکھتی رہی۔ غیر لوگوں اور رشتہ داروں کو بھلا اس کے ابا سے کیا دلچسپی تھی جو ان کی مغفرت کے لیے دل سے پڑھتے یا آنسو بہا کر مغفرت کی دعا کرتے؟ سانحہ تو ان کے لیے تھا جو یتیم ہو گئی تھی، پہاڑ تو ان پر ٹوٹا تھا جس نے بیوگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا۔ سگی اولاد جو کچھ پڑھ کر اپنے والدین کی مغفرت کے لیے اللہ سے مانگ سکتی ہے، کوئی اور کیسے مانگ سکتا ہے؟ اس لیے سوئم اور 40ویں کے نام پر لوگوں کو جمع کر کے دعوت کرنا محض حماقت ہی ہو سکتی ہے۔ یوں جب ابا کے گزر جانے کے صدمے سے وہ سب باہر نکلی تو ایک اور پہاڑ جیسے مسئلہ منہ پھاڑے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اچھے وقتوں میں ان کے دادا نے یہ 3 کمروں کا مکان بنا لیا تھا جو ان کی پناہ گاہ تھا۔ لباس بھی سالوں وہی پرانے پہنے جا سکتے ہیں، لیکن روٹی 3 وقت روزانہ نہ صحیح تو 2 وقت تو ضرور چاہیے ہوتی ہے انسانی جسم کی مشینری کو چلتے رہنے کے لیے۔ آہستہ آہستہ گھر کی ہر قیمتی شے بک گئی، نوبت برتنوں اور فرنیچر تک آ گئی۔ کاش کہ اماں اور ان کی بیٹیوں نے سلائی کڑھائی جیسا کوئی ہنر سیکھ لیا ہوتا۔ ابا کی زندگی میں اماں محلے کی ایک عورت سے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے کپڑے سلوایا کرتی تھی۔ سمرہ آپا نے تو میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کی تھی۔ عالیہ کی انٹر کے بعد ابا کی زندگی میں ہی شادی ہو گئی تھی، جبکہ نمرہ ان دنوں BA کا امتحان دے کر فارغ تھی۔ عبیرہ میٹرک میں تھی اور سمیرہ چھٹی جماعت میں تھی۔ آپا نے کسی ادارے یا فیکٹری میں نوکری کرنے کی کوشش کی تو اماں آڑے آ گئی۔ ہمارے خاندان میں کسی لڑکی نے کبھی نوکری کی ہے کیا؟ ہمارے خاندان میں کبھی کسی پر یوں برا وقت بھی نہیں پڑا ہوگا اماں، سب کھاتے پیتے لوگ ہیں، لیکن جب وقت پڑے تو سب کچھ کر لینا چاہیے سوائے بھیک مانگنے اور عزت بیچنے کے۔ آپا کا لہجہ انتہائی کڑوا تھا۔ اماں ہتے سے اکھڑ گئی۔ شرم تو نہیں آتی تجھے؟ ماں سی ایسی باتیں کرتے تو اور کیا کروں اماں؟ ہنر کوئی ایسا ہاتھ میں نہیں ہے جو گھر بیٹھے کچھ کما لوں، تو کیا ہاتھ پر ہاتھ دھرے ماں اور چھوٹی بہنوں کو بھوکا مرتے دیکھوں؟ حالات نے انہیں تلخ کر دیا تھا۔ ابھی یہ نوبت آئی نہیں ہے، یہ ہے میرے پاس۔ انہوں نے کانوں میں پڑی چاندنی کی بالیاں اتاری۔ تو آ جائے گی یہ نوبت بھی، ان بالیوں کو بیچ کر بمشکل ایک وقت کا کھانا آئے گا اماں، اور پیٹ ایک وقت کھانے کے بعد اگلے وقت پھر مانگتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی تھی وہ۔ جب سب کچھ بک گیا تو فاقے شروع ہو گئے۔ صبح سے شام ہو گئی، باقی سب تو سمجھدار تھی، لیکن سمیرہ ایک تو چھوٹی تھی، دوسری لاڈلی تھی، بھوک اس سے ویسے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اماں سخت بھوک لگی ہے۔ شام ہوتے ہوتے اس نے کوئی تیسری بار کہا تو اماں کا دل رونے لگا۔ بس تھوڑا صبر بیٹا، اللہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن سلاتا نہیں ہے۔ کیوں خالی خولی دلاسے دے رہی ہے اسے اماں؟ یہ منت سلوہ اترنے کا زمانہ نہیں ہے جو آسمان سے کچھ اتر آئے گا اس کے لیے۔
صبح میں اور آپا نوکری ڈھونڈنے جائیں گے بس، نمرا نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ چلی جانا، اماں کی آواز حلق میں ہی پھنس گئی۔ جانے کس دل سے وہ اپنی جوان معصوم زمانہ ناشنا بیٹیوں کو باہر نکلنے کی اجازت دے رہی تھی۔ بھوک نے ان کے نظریات بدلے نہیں، تھپک کر سلانے پر مجبور کر دیے تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دیکھو کون ہے؟ اماں کا دل امید کی کرنوں سے جگمگا اٹھا۔ انہیں اپنے اللہ پر پورا یقین تھا۔ عبیرہ ہمت کر کے اٹھی، صحن میں آ کر دروازہ کھولا۔ سامنے والوں کی صالحہ اور اس کے ہاتھوں میں تھمی ٹرے کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ ٹرے میں 2-3 برتن تھے جو پلیٹوں سے ڈھکے ہوئے تھے، جن میں سے کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبو اڑ اڑ کر بکھر رہی تھی۔ ان کھانوں کی لذت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو صبح سے بھوکا ہو۔ آج میرے دادا کی برسی کی نیاز تھی، امی نے کھانا بھجوایا ہے۔ وہ ٹرے وہیں تخت پر رکھ کر خود بھی بیٹھ گئی، پھر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ پہلے والی حالت ہوتی تو نمرا بے تکلفی سے پلیٹوں کو اٹھا کر ضرور جھانکتی اور کہتی کیا لے آئی آخر تم، بڑی مزے کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ لیکن ان حالات میں وہ سب جھجک رہی تھی، جیسے ان کے دل کا چور پکڑا نہ جائے اور صالحہ جان نہ لے کہ وہ سب صبح سے بھوکی ہیں۔ گھر کی عزت بہرحال سب کو مقدم تھی۔ صالحہ، دروازہ بجا۔ یہ مکرم بھائی تھے، صالحہ کے بھائی۔ بھائی جان بلا رہے ہیں شاید۔ اچھا میں چلتی ہوں، برتن صبح آ کر لے جاؤں گی، یا عبیرہ تم دے جانا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر چلی گئی۔ کیا ہے دیکھو تو؟ عبیرہ نے بےتابی سے برتنوں میں جھانکا۔ کھانا ہے یہ، کافی نہیں ہے؟ آپا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ ایک ڈھونگے میں چکن قورمہ، 4 تفنان، 4 تندوری روٹیاں، ایک کاپ میں مٹن پلاؤ، ایک چھوٹا پیالہ پستے اور بادام کی ہوائیوں سے سجا کھیر کا بھی تھا۔ جاؤ سمیرہ، عبیرہ بیٹا پلیٹیں لے آؤ اندر سے۔ دیکھا اللہ تعالیٰ نے کیسا انتظام کیا، رات کے کھانے کا بھی اور صبح کے ناشتے تک کا۔ اماں نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ 2 آنسو ان کی آنکھوں سے ٹوٹ کر ان کے کرتے کے دامن میں جذب ہو گئے۔ صبح سمرہ آپا اور نمرا دونوں ساتھ ساتھ نکلی تھی، لیکن نوکری ملنا اتنا آسان کام نہیں تھا۔ بغیر کسی سفارش کے اتنے بڑے شہر میں جیب میں بغیر کسی پیسے کے نوکری ڈھونڈنا اس دن دنیا کا سب سے مشکل کام لگا دونوں کو۔ آس پاس کے گھروں میں بنی فیکٹریاں، چھوٹے بڑے اسکول، سب کھنگال لیے تھے انہوں نے۔ ہر جگہ نو ویکینسی ان کا منہ چڑھا رہی تھی۔ نوکری تو ملی ہی نہیں نمرا، واپسی میں تھکن سے نڈال مایوسی سے چور لہجے میں آپا نے کہا تو وہ ہنس دی۔ تو آپ کا کیا مطلب ہے؟ لوگ پلیٹوں میں سجا کر نوکریاں لیے ہمارے انتظار میں بیٹھے تھے، اتنا آسان تھوڑی ہے، دنوں لگ جائیں گے اس میں۔ لیکن گھر کا تو یہ حال ہے، کھانے کو نہیں ہے، بسوں کا کرایہ کہاں سے آئے گا؟ کریں گے کچھ، پریشان مت ہو، خدا بڑا رحیم ہے، اس نے اماں کے انداز میں کہا۔ صالحہ کہہ رہی تھی اس روز کہ اکرام بھائی کہہ رہے تھے کہ اگر میں اور آپ چاہیں تو وہ ہمیں نوکری دلا سکتے ہیں۔ ہمارے حالات اب ان سے چھپے تھوڑی ہیں، دیکھا نہیں آپ نے، ہر دوسرے تیسرے روز کسی بہانے سے ان کے ہاں سے کچھ چلا آتا ہے۔ آج امی نے کوفتے بھیجے ہیں، آج بریانی بنائی تھی، آج فلاں چیز، کل ڈھمکا چیز۔ محلے داروں کا بڑا فرض بنتا ہے اسلام میں، کہیں پڑھ لیا ہوگا حدیث کی کتاب میں۔ وہ تلخی سے مسکرائی تو آپا چپ ہو گئی۔ یہ وہی اکرام بھائی تو تھے جن کا رشتہ ان کے لیے آیا تھا ابا کی زندگی میں، اور اماں نے ذات برادری کے چکر میں پڑھ کر لوٹا دیا تھا۔ آپا کو اکرام بھائی اچھے لگتے تھے، وہ دونوں اداس ہی رہی تھیں، اور جب اکرام بھائی کی شادی ہوئی تو وہ کیسی بولائی بولائی پھرتی تھی۔ نمرا کو ان پر بڑا ترس آتا تھا۔ اماں کے نام نہاد نظریات، اسی بنا پر ایک اچھا رشتہ ٹھکرا دیا تھا انہوں نے، ورنہ آج آپا اپنے گھر میں ہوتی۔ عالیہ کو برادری میں بیاہ کر انہیں کیا ملا تھا؟ کس قدر زندگی اجیرن کر رکھی تھی اس کی ان لوگوں نے، ملنے تک نہیں دیتے تھے، اولاد نہ ہونے کا تانا دے دے کر ادموا کر دیا تھا اسے، اور وہ بے زبان ان کو نبھا رہی تھی۔ صبح ہی صبح اٹھ کر وہ صالحہ کے ہاں چلی گئی۔ اکرام بھائی ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے، دونوں بچے اسکول کے یونیفارم میں اور صالحہ کالج یونیفارم میں ناشتے میں مشغول تھے، جبکہ صفیہ بھابھی گرم گرم پراٹھے اتار کر ان لوگوں کو لا لا کر دے رہی تھی۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کبھی ان کے گھر میں بھی یہی منظر ہوا کرتا تھا، ابا کو آفس جانے کی جلدی ہوتی، اسے اور عبیرہ کو کالج، اور سمیرہ اسکول جایا کرتی تھی۔ اماں اور آپا جلدی جلدی ناشتہ تیار کرتی تھی۔ عالیہ صبح اٹھنے کی چور تھی، اسے اٹھا اٹھا کر سب تنگ آ جاتے، لیکن وہ 9 بجے سے پہلے نہیں اٹھتی تھی، اور شادی کے بعد صبح 6 بجے ہی سے اسے بستر چھوڑ کر اٹھنا پڑتا تھا۔ لیکن ابا کے انتقال کے بعد سب ختم ہو گیا تھا۔ عبیرہ کا کالج، سمیرہ کا اسکول، صبح ہی صبح کی چہل پہل، کچن میں برتنوں کا شور، سب کچھ۔ آؤ نمرا بیٹھو۔ اکرام بھائی کی سب سے پہلے اس پر نظر پڑی۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ السلام علیکم۔ باقی سب ناشتہ کر رہے تھے، اس لیے اس نے صرف صفیہ بھابھی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بیٹھو نمرا، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ عجلت میں دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ اکرام بھائی، مجھے آپ سے کچھ کام تھا، اس لیے صبح آ گئی ہوں کہ کہیں آپ اپنے آفس نہ نکل جائیں۔ ہاں کہو۔ انہوں نے اخبار پر سے نظریں ہٹا کر اس پر جما دی۔
मुरझाया हुआ खामोश चेहरा। पहले कैसी हंसमुख शरारती हुआ करती थी वो, इन्हें कैसे आपा के नाम से छेड़ा करती थी। कितने अच्छे ताल्लुकात थे पहले दोनों घरानों के। फिर जब अम्मा ने इनकार किया तो दोनों घराने ही आपस में खिंच से गए। आपा के तो वहाँ जाने पर अम्मा ने पाबंदी तक लगा दी थी। फिर अब्बा की बीमारी और मौत से वो सब खुद ही अपने मसाइल में घिर कर सिर्फ घर तक कैद हो गई। इकराम भाई, मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ, लेकिन अभी मेरा बीए का रिज़ल्ट नहीं आया है। 1 महीना और है, बल्कि चंद दिनों में आ जाएगा। आपा भी किसी फैक्ट्री वगैरह में पैकिंग का काम कर सकती हैं। इसने सर झुकाकर कहा। अच्छा ठीक है। इन्होंने सर हिलाया। इनका दिल दुख से भर गया था। अम्मा के मिजाज और नज़रियात से वो बखूबी वाकिफ़ थे। वो इंतहाई वज़ादार पुराने ज़माने की खातून थी, लेकिन हालात से शायद मजबूर हो गई थी, वरना लड़कियों का नौकरी के लिए बाहर निकलना इन्हें कब मंजूर हो सकता था। तुम बेफिक्र होकर जाओ, फ़िलहाल तुम्हारे लिए नौकरी करना काफ़ी होगा। तुम्हारी आपा को मैं घर में कोई काम ला दूंगा, क्योंकि तुम समझदार हो, कॉलेज जाती रही हो, ज़माने को समझ लोगी। लेकिन वो काफ़ी सीधी और मासूम कहते कहते वो रुक गए। सफ़िया भाभी चाय लिए चली आई थी। अरे निमरा, तुम यूं ही बैठी हो, नाश्ता करो भई। सालिहा कैसी हो तुम, पूछा तक नहीं। इन्होंने अपनी नंद को डांटा और एक पराठा प्लेट में रखकर अंडे की प्लेट उठाई और दोनों प्लेटें इसके सामने रख दी। निमरा बाजी भैया से बातों में मसरूफ़ थी, मैं कहने ही वाली थी, वो बोली। लेकिन निमरा घबराकर फ़ौरन उठ खड़ी हुई। इसे यूं लगा जैसे वो इसके खाली पेट को पहचान गए हों। नहीं भाभी, नाश्ता मैं कर चुकी हूँ। मैं तो इकराम भाई के पास आई थी। थोड़ा सा हमारे साथ भी कर लो, इकराम भाई ने शफकत भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं इकराम भाई, घर में काम है, अम्मा खफा होंगी। अच्छा आप याद रखिएगा। इसके बाद वो रुकी नहीं, निकलती चली गई। अपने घर के दरवाजे पर पहुंचकर इसने सुकून का सांस लिया। इसे देखकर अम्मा ने इसे वहीं आने का इशारा कर दिया। क्या कहा उन्होंने? आपा अभी तक झिझकती थी इकराम भाई के नाम लेने से। इकराम भाई ने तो बहुत उम्मीद दिलाई है, कह रहे थे तुम बीए हो, मिल जाएगी नौकरी। हाँ अलबत्ता आपके लिए कह रहे थे, घर में कोई काम ले आएंगे। जानते हैं ना मेरी आपा कितनी सीधी सादी हैं। वो मुस्कुराई हुई बैठ गई। बड़ा भला मानस बचा है, अम्मा ने ठंडी सी सांस भरते हुए कहा। इन्हें अब अपनी हमाकत का बड़ी शिद्दत से एहसास होता था। हाँ यही भला मानस था जिसका रिश्ता आपा सोच कर रह गई। दोपहर में डाके ने दरवाज़ा खटखटाया तो सब चौंक गई। अब कौन आ गया, अम्मा सोचते हुए उठी। खाना। सुमेरा की आंखें चमक उठी। हो सकता है अबीरा ने भी होंठों पर जुबान फेरी। अब तो अल्लाह का ही आसरा था। हाँ कहो भाई। अम्मा डाके को देखकर हैरान रह गई। इन्हें कौन ख़त लिख सकता था। एक बहन थी लाहौर में, लेकिन मुद्दत हुआ बुला चुकी थी। अब्बा के इंतकाल के बाद 1.5 साल के अरसे में बुले से एक ख़त भी ना आया था। शहर में रहने वाले रिश्तेदारों ने कब पूछा था जो वो पूछती। मनी ऑर्डर है आपका, साथ ये ख़त भी है। मनी ऑर्डर। अम्मा के सीने में दिल ने खुशगवार तरीके से शोर मचाया, लेकिन अगले ही लम्हे वो मायूस हो गई। किसी और का होगा भाई, ये इकबाल अहमद का घर है। मनी ऑर्डर भी इकबाल अहमद की बीवी के नाम है। बुलाइए इन्हें। मैं हूँ, अम्मा ने जल्दी से कहा। यहाँ साइन करें और ये ले 2,500 रुपये गिन ले। अम्मा ने साइन करके बिना गिने नोट और ख़त थामे और गिरती पड़ती तख्त पर आकर ढह गई। क्या हुआ अम्मा? सहन में झाड़ू लगाती अबीरा दौड़ी। बहनों को बुलाओ अपनी, निमरा से कहो ये ख़त पढ़े। जाने किसका है। इनकी सांस फूली हुई थी। इतने बहुत से नोट, अचानक इनका ब्लड प्रेशर हाई ना होता तो क्या होता। अबीरा भागकर आपा और निमरा को बुला लाई। निमरा ने जल्दी जल्दी ख़त पढ़ना शुरू कर दिया। लिखा था, बहन साहिबा अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो काम मुझे फ़ौरन करना चाहिए था 1.5 साल बाद कर रहा हूँ, लेकिन मेरी चंद मजबूरियाँ थीं। उम्मीद है आप अपने इस भाई को माफ़ कर देंगी। कुछ अरसे पहले मैंने भाई इकबाल अहमद से 10,000 रुपये उधार लिए थे, जिसका मुझे और इन्हें इल्म था। माली मुश्किलात की बिना पर मैं इन्हें ये रकम लौटा नहीं पाया। फिर भाई इकबाल बीमार पड़ गए, तब भी मेरे हालात ऐसे ना थे। इन्होंने भी नेकी को निभाया, कभी तकाजा ना किया। लेकिन अब मैं वो रकम लौटा रहा हूँ। मुझे अफसोस है कि मैं यकमुश्त वो सब पैसे अदा नहीं कर सकता, और इसलिए 2,500 करके 4 महीनों में अदा करूँगा। आपको हर माह पाबंदी से 2,500 की रकम मिलती रहेगी। बच्चियों को प्यार कहिए। तनवीर यार खां। निमरा ने ख़त ख़त्म करके होंठ भींच लिए। इसके माथे पर सोचों की लकीरें उभर आई थी। अब्बा के कौन दोस्त थे तनवीर यार खां? पहले तो कभी नाम नहीं सुना इनके मुँह से। आपा सोचते हुए बोली। आम खाने से मतलब रखो आपा, पेड़ गिरने से क्या होगा। अबीना ने खुशी से खिलखिलाते लहजे में कहा। गैबी इमदाद है एक तरह से ये। वैसे तुम्हारे अब्बा थे तो ऐसे ही हर एक की मदद करने को तैयार। अम्मा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, दिल भी काबू में हो चला था। अम्मा जल्दी से कुछ खाने के लिए लाएं, सुमेरा ने ठिनकते हुए कहा। नहीं अम्मा, ये किसी मेहरबान की मेहरबानी मालूम होती है, हमें इन्हें वापस करना होगा। निमरा ने बेहद संजीदगी से कहा तो अम्मा ने सब नोट मुट्ठी में भींच लिए।
ہمدردی ہی صحیح بیٹا، لیکن ابھی ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ پتہ بھی تو نہیں کس نے بھیجے ہیں۔ تم لوگوں کی نوکریاں لگ جائیں، نام پتہ چل جائے تو لوٹا دینا، قرض ہنسنا سمجھ کر رکھ لو۔ اماں کی بات پر وہ چپ ہو گئی۔ غلط بھی نہیں کہہ رہی تھی وہ، بھوک میں تو حرام کو بھی حلال بنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اماں نے جلدی سے کونٹے سے اتار کر چادر اوڑھی اور گلی کے نکڑ پر موجود راشن کی دکان پر پہنچ گئی۔ کچھ اور اس کا ادھار چکایا، کچھ سے چاول، آٹا، دالیں، مسالے، صابن وغیرہ خریدا۔ آپ کے بقیہ پیسے بھائی اگلے مہینے دوں گی۔ تھوڑے سے نوٹ انہوں نے آڑے وقت اور سبزی وغیرہ کے لیے رکھ لیے تھے۔ ہو سکتا ہے نمرا کی نوکری لگ جاتی تو اسے بس کے کرائے کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ کوئی بات نہیں بہن، ٹھیک ہے۔ راشن والا شریف تھا۔ اس روز بہت دنوں بعد اس کے گھر سے کھانا بننے کی مہک اٹھی۔ آپا نے دال میں ہلکا سا گھی کا بگار کیا ڈالا، گھر کا کونا کونا مہک اٹھا۔ پھر انہوں نے گرم گرم روٹیاں توے سے اتارنی شروع کر دیں اور بہنوں کو آواز لگانے لگی، سمیرہ، عبیرہ، آ جاؤ بھائی، کھانا کھا لو، نمرا اماں کو لے کر آ جاؤ۔ منٹوں میں باورچی خانے میں رونق لگ گئی، کھانے کی خوشبو، برتنوں کی کھنک، بچیوں کی ہنسی اور چھیڑ چھاڑ۔ اماں ہر نوالے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہی۔ تیسرے ہی دن اکرام بائی نے اسے نوکری مل جانے کا مسردہ سنا دیا۔ آفس کافی دور تھا لیکن اسے قبول تھا۔ فکر مت کرو، کچھ مہینے گزار لو، میں اتنے کہیں اور کوشش کر رہا ہوں، یہاں قریب میں کہیں مل گئی جاب تو چھوڑ دینا وہاں سے، انہوں نے تسلی دی۔ کوئی بات نہیں اکرام بھائی، دور ہونے کا کوئی مسئلہ نہیں، میں چلی جاؤں گی، اس وقت مجھے نوکری کی شدید ضرورت تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولی، کوئی بات نہیں، تم بہادر لڑکی ہو، مجھے یقین ہے جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ اکرام بھائی، میں اس احسان کو کبھی نہیں بھولوں گی۔ اور ہاں، اب منی آرڈر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، اس تنخواہ میں گزارا ہو جائے گا ہمارا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ انہوں نے نظریں چرائی۔ بری بات ہے اکرام بھائی، اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے۔ وہ مسکرائیں تو وہ گڑبڑا گئے۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہو تم؟ یہی کہ تنویر یار خان صاحب سے کہیے گا کہ اب میری نوکری لگ گئی ہے، مزید عنایات نہ کریں۔ قرض بہرحال قرض ہوتا ہے، بعد میں ہمارے لیے اسے اتارنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ ہنستی ہوئی خوشگوار لہجے میں کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنی آپا سے کہنا کہ کسی سلائی کے ادارے میں داخلہ لے لیں، چند مہینوں کی بات ہے، سیکھ جائیں گی، پھر گھر میں دوسری بہنوں کو بھی سکھائیں، اور جب سیکھ جائیں تو محلے کی بچیوں کے لیے گھر میں ایسا ہی ادارہ کھول لیں، گھر بیٹھے آمدنی کا ذریعہ بھی ہو جائے گا۔ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگے، کہہ دوں گی، اچھا مشورہ ہے، کچھ وقت ضرور لگے گا، ہر کام میں وقت لگا کرتا ہے، لیکن اسے گھبرا کر ہمت، جدوجہد اور محنت کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ وہ اپائنٹمنٹ لیٹر ہاتھ میں لیے خوش خوش اماں کو بتائے گھر لوٹ آئی۔ ایک لمحہ تو اماں خوش ہوئیں، دوسرے لمحے ان کی پلکیں بھیگ گئیں۔ تمہارے ابا زندہ ہوتے تو تمہیں یہ سب نہ کرنا پڑتا۔ کوئی بات نہیں اماں، حالات کے مطابق وقت پڑنے پر سب کرنا پڑتا ہے، 4000 تنخواہ ہوگی، ماحول بھی وہاں کا بہت اچھا ہے۔ اکرام بھائی کہہ رہے تھے کہ آفس کے ایم ڈی خدا ترس نیک اور شریف آدمی ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں، ان کے دوست کے والد ہیں وہ۔ چلو اچھی بات ہے، شکر ہے خدا کا، خدا اس اکرام کو خوش رکھے سدا۔ اماں نے اطمینان کا سانس لیا۔ یوں ان کی زندگی کی گاڑی کھینچنے لگی۔ آپا نے دوپہر کے وقت ایک سلائی کڑھائی کے اسکول میں داخلہ لے لیا۔ خرچہ بہت تھا لیکن کچھ سختیوں کے دنوں کے بعد اچھے دن بھی آنے تھے۔ سمیرہ پھر سے اسکول جانے لگی تھی، جبکہ عبیرہ کا ارادہ پرائیویٹ طور پر بی اے کرنے کا تھا۔ منی آرڈر کی رقم بدستور 4 ماہ تک ملتی رہی۔ فی الحال انہیں اس کی ضرورت بھی تھی، لیکن اس نے سوچ رکھا تھا کہ جب بھی گھر کے حالات ٹھیک ہوئے وہ اکرام بھائی کو یہ پیسے ضرور لوٹا دیں گی۔ اسے پورا یقین تھا کہ یہ پیسے اکرام بھائی ہی بھیجتے ہیں، کہ شہر میں ان کا کوئی اور ہمدرد نہیں تھا۔ اس دن اس کے آفس کی چھٹی تھی۔ آپا کچن میں مصروف ہوئی تو وہ گھر کی صفائی میں مشغول ہو گئی۔ عبیرہ ان دنوں بی اے پارٹ 1 کی تیاریاں کر رہی تھی، اس لیے اسے گھر کے کاموں سے چھٹی ملی ہوئی تھی۔ دروازہ زور سے بجا تو اس نے جھاڑو الٹے ہاتھ میں منتقل کی، کمر سے بندھا دوپٹہ کھول کر سینے پر پھیلایا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے ایک عدد بڑے سے بیگ کے ساتھ موجود شخصیت اس کے لیے قطعی انجان تھی۔ فرمائیے، اس نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا۔ لمبا قد، سانولا رنگ، گھنی مونچھیں، شرارتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں والے اس نوجوان کو وہ بالکل نہیں پہچان سکی۔ حمیدہ خالہ ہیں گھر پر؟ جی نہیں، اس نے صاف جھوٹ بول دیا، یہاں کوئی حمیدہ خالہ نہیں رہتی۔ وہ دروازہ بند کرنے کو تھی کہ اس نے بیگ دروازے کے بیچ میں رکھ دیا۔ کیا یہ اقبال احمد صاحب کا گھر نہیں ہے؟ کہا نہ نہیں، غلط جگہ آ گئے ہیں آپ۔ کون ہے نمرا، کس سے باتیں کر رہی ہو؟ اماں اندر سے برآمد ہوئیں اور اسے کسی لڑکے سے باتیں کرتا دیکھ کر وہیں چلی آئیں۔ السلام علیکم خالہ جان۔ انہیں دیکھ کر وہ چہکا۔ میں لاہور سے آیا ہوں سفیان، آپ کی بہن رشیدہ کا بیٹا۔ اچھا۔ اماں نے پہلے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا، 10-12 سال بعد دیکھا تھا اسے، بالکل ہی بدل گیا تھا، بلکہ یوں کہیں کہ بچے سے جوان ہو گیا تھا۔ رشیدہ خالہ ابا کے انتقال پر
خالو صاحب کے ساتھ آئی تھیں، کوئی بچہ نہیں آیا تھا، نہ وہ لوگ کبھی لاہور جا سکتی تھیں، نہ کوئی وہاں سے کراچی آیا تھا۔ پہچانا نہیں آپ نے؟ وہ اماں کے یوں گورنے پر خجل سا ہو گیا۔ نہیں نہیں پہچان لیا، بالکل بھائی صاحب جیسے نکل آئے ہو تم۔ آؤ بیٹا، اماں نے ہٹ کر اسے راستہ دیا تو وہ اندر آ گیا۔ رشیدہ باجی کیسی ہیں، بھائی صاحب وغیرہ اور باقی بہن بھائی؟ اسے تخت پر بیٹھ جانے کا اشارہ کر کے وہ پوچھنے لگی۔ سب ٹھیک ہے، آپ کو سلام کہا ہے امی نے، اور یہ خط بھیجا ہے۔ اس نے جیب سے ایک خط نکال کر اماں کو دیا۔ میں کہاں پڑھ پاؤں گی، چشمہ ٹوٹا پڑا ہے، بنوانا ہے۔ ارے سمرا نمرا، ذرا خط تو پڑھنا اپنی خالہ کا۔ اور بیٹا کیسے آنا ہوا؟ وہ اس قیامت پر کچھ حیران اور تھوڑا پریشان بھی تھی۔ گھر کے حالات ایسے نہ تھے کہ وہ فی الحال کوئی مہمان افورڈ کر سکتے۔ دوسرے جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا اور ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھاتی تھی۔ سمرا آپا آگے بڑھ کر خط پڑھنے لگی۔ خالہ نے معذرت کی تھی کہ اتنے دنوں وہ ان سے لا تعلق رہی، اس کا انہیں بہت افسوس ہے، کافی بیمار رہی وہ، کچھ حالات ایسے تھے وغیرہ وغیرہ۔ پھر لکھا تھا کہ سفیان کی پوسٹنگ چند مہینوں کے لیے کراچی ہو گئی ہے، کہیں اور اسے گھر کا سا آرام نہیں مل سکتا تھا، اس لیے اگر وہ برا نہ مانے تو وہ کچھ عرصے ان کے ہاں رہے گا، کوئی معقول انتظام ہو گیا تو جلد چلا جائے گا، دوسرے وہ اپنی ٹرانسفر دوبارہ سے لاہور کرانے کی کوشش کرتا رہے گا۔ لو جی، میرے پہ سو دورے، آپا نے خط ختم کر کے دل ہی دل میں کہا۔ شکر ہے کہ وہ چند مہینے پہلے نہیں چلا آیا تھا، ورنہ کتنی سبکی ہوتی، کس قدر شرمندگی ہوتی خاندان میں۔ کوشش ہو رہی ہے خالہ جی کہ واپس لاہور ٹرانسفر ہو جائے میری، لیکن فی الحال تو آنا پڑا، فی الوقت کوئی گھر بھی نہیں ہے، ڈھونڈ لوں گا جلد ہی، وہ شرمندگی سے کہہ رہا تھا۔ اے تو بیٹا یہ بھی گھر ہی ہے، آرام سے رہو، کیا پریشانی ہے، کہیں اور گھر کا سا آرام تھوڑی ملے گا، خالہ بھی دوسری ماں ہی ہوتی ہے۔ اماں کی ممتا اچانک جاگ اٹھی، پھر انہیں اس میں اپنی کسی ایک بیٹی کا مستقبل نظر آنے لگا تھا۔ ہاں ماں ہوتی ہے، اتنے عرصے رشیدہ خالہ نے پوچھا پلٹ کر بھی، جیتے ہیں ہم کہ مر گئے؟ کس حال میں ہیں ابا؟ رہے نہیں، بھائی کوئی ہے نہیں، کون ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہوگا؟ وہ جل کر اندر کچن میں چلی آئی اور برتن پٹک پٹک کر اپنا غصہ ان پر اتارتی رہی۔ بری بات ہے نمرا، اتنا شور کیوں کر رہی ہو، آواز باہر تک آ رہی ہے۔ سمرا آپا نے اندر آ کر اسے ٹوکا تو وہ جلا کر بولی، تو آنے دے اب، بھلا یہ لاٹ صاحب یہاں رہیں گے کیسے؟ چھوٹا سا گھر ہے، گھر کے حالات، لوگوں کی باتیں، کیا کیا برداشت کریں گے ہم؟ یہ ہماری زندگی ہے آپا، کوئی افسانہ یا فلم نہیں ہے جہاں کسی ہیرو کی آمد پر ہماری باتیں کھل جائیں۔ خود غرضی کی انتہا ہے، جب ہمیں ضرورت تھی تو پلٹ کر پوچھا تک نہیں ان لوگوں نے، آج اپنا مطلب اور غرض ہے تو منہ اٹھا کر آ گئے ہیں۔ خالہ جی، اس نے بڑبڑا کر سفیان کی نقل اتاری۔ خدا کے لیے نمرا آہستہ، ساری آوازیں باہر جا رہی ہوں گی، سن لے گا وہ، کوئی کچھ بھی کرے، ہم تو ان جیسے نہیں بن سکتے نا، گھر آئے مہمان کو واپس نہیں بھیج سکتے۔ ابا کیسے تھے مہمانوں کے معاملے میں؟ کوئی آ جائے ہمارے گھر، بنا کھانا کھائے چائے پیے جانے دیتے تھے وہ؟ تو ابا اب کون سا زندہ ہے؟ حالات بھی تو اب وہ نہیں ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں، کیا تمہیں ان صحابی کا قصہ یاد نہیں ہے جو خود بھوکے رہے لیکن چراغ بجھا کر اپنے مہمان کو یہ تاثر دیتے رہے کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھا رہے ہیں، اور دوسری صبح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا کہ رات ان کی مہمان نوازی اللہ کو بہت پسند آئی ہے، کسی کے رکنے اور کھانے پینے سے کم نہیں پڑ جاتا نمرا۔ آپا کے سمجھانے پر وہ تھوڑی سی شرمندہ ہوئی۔ میں کھانے پینے کی بات نہیں کر رہی آپا، رزق تو بندے کا یا مہمان کا اس کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ میرا مطلب تھا کہ اس چھوٹے سے گھر میں پابند نہیں ہو جائیں گے ہم لوگ، بے شک وہ ہمارے خالہ زاد ہیں، لیکن ہم کون سا بے تکلف ہے، اپنے ہی گھر میں قید ہو جائیں گے ہم لوگ، ہر بات پر اماں ٹوکیں گی، ان کے مزاج کا پتہ ہے آپ کو، کچھ دنوں کی بات ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائیں گے سب۔ بہرحال وہ کوئی غیر نہیں ہے، سگی خالہ کا بیٹا ہے، اس کا مسئلہ سمجھنا چاہیے ہمیں، ورنہ ہوٹل اور کرائے کا گھر آسانی سے لے سکتا ہے وہ۔ خالہ کے گھر کے حالات ہم جیسے نہیں ہیں، صرف سہولت کی وجہ سے آیا ہے وہ۔ ٹھیک ہے بھائی، وہ خاموش ہو گئی، اور باتھ روم کے دروازے پر کھڑا سفیان ان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں کچھ شرمندہ کچھ ناراض سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اسے جلد از جلد اپنا انتظام کہیں اور کر لینا چاہیے۔ وہ دونوں بہنیں اس بات سے بے خبر تھیں کہ اماں کے کہنے پر باورچی خانے کے برابر موجود غسل خانے کے دروازے پر کھڑا وہ ان کی باتیں سن چکا تھا۔ اماں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ دونوں اسی کے متعلق گفتگو کر رہی ہیں، ورنہ وہ اسے اتنی جلدی نہانے کے لیے نہ کہتی۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو دوبارہ جا کر تخت پر اماں کے پاس بیٹھ گیا۔ آپا نے سمیرہ کے ہاتھ چائے بھجوائی تو اس نے انکار کر دیا۔ میں چائے نہیں پیتا خالہ جی، حالانکہ اس وقت چائے پینے کا سخت موڈ ہو رہا تھا۔ ارے بیٹا کیوں؟ وہ حیران رہ گئی۔ سفر سے آئے ہو، تھکن ہو رہی ہوگی، پھر موسم بھی سرد ہے، نہا کر نکلے ہو ابھی، پی لو ایک کپ۔
سمرا چائے اچھی بناتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اماں آپا کی تعریف کر گئی، لیکن سمرا تو بڑی ہو گئی، اس سے بڑی نہ صحیح تو برابر تو ہوگی، 30 سال کی ہو رہی ہے۔ انہوں نے دل ہی دل میں حساب لگایا۔ جی اچھا۔ وہ مزید چائے کی طلب کو نہ دبا سکا اور نہایت سعادت مندی سے چائے کا کپ اٹھا کر پینے لگا۔ چائے واقعی بہت عمدہ تھی، نہ بے حد تلخ نہ ہلکی، انتہائی خوشبودار اور خوش رنگ۔ سے مزہ آ گیا۔ چلتا ہوں اب خالہ جی، کچھ کام ہے، ایک دوست سے بھی ملنا ہے۔ کپ واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے وہ اٹھنے کو تھا کہ انہوں نے ٹوک دیا۔ اس وقت نہیں بیٹا، سفر سے تھکے ہوئے آئے ہو، کھانے کا بھی وقت ہو رہا ہے، کچھ دیر آرام کر لو، کھانا کھا کر سو لو، پھر شام تک جانا، اور ہاں رات سے پہلے لوٹ آنا، یہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں راستے میں سوتا ہی رہا تھا خالہ جی، سفر میں خوب نیند آتی ہے مجھے، آپ فکر نہ کریں، میں شام تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن کھانا؟ صبح خوب تگڑا ناشتہ کیا تھا ٹرین میں، ایک چائے والے کے کوکے پر گرم گرم پراٹھے اور آملیٹ کا، ابھی بالکل بھوک نہیں ہے۔ وہ ان سے کہہ کر باہر نکل آیا۔ اس کے پاس اپنے بچپن کے دوست خالد کے ایک دوست کا پتہ موجود تھا، جو اس نے احتیاطاً خالد سے لے لیا تھا۔ اب اس سے مل کر اپنے لیے ایک کرائے کا گھر یا کسی کمرے وغیرہ کا انتظام کرنا تھا۔ وہ مزید اپنی خالہ پر بوجھ بننا نہیں چاہتا تھا۔ خالد کا دوست سرفراز اسے گھر پر مل گیا، بہت اچھی طرح ملا، زبردستی کھانے پر روک لیا اور اس کے لیے کمرہ کرائے پر ڈھونڈنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ سب کراچی والے کنجوس اور بے حس نہیں ہوتے، کچھ مہمان نواز بھی ہوتے ہیں۔ سرفراز کے گھر سے نکلا تو اس کی رائے بدل چکی تھی، ورنہ یہ رائے عام ہے کہ کراچی والوں کو دوسروں کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، اپنے آپ میں مگن رہنے والا ہے یہ شہر، جہاں کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ وہاں سے نکل کر وہ ادھر ادھر گھومتا رہا۔ رات کا کھانا ایک ریسٹورنٹ سے کھا کر جب وہ لوٹا تو رات کے 10 بج رہے تھے۔ دروازہ کھولنے والی وہی تھی جو اس کی آمد پر ناراض تھی اور اب دیر سے آنے پر خفا ہو رہی تھی۔ کہاں تھے آپ صبح سے؟ اماں اس قدر پریشان ہو رہی ہیں، کہا بھی تھا آپ سے کہ یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ رات رات بھر باہر پھرا جائے۔ کچھ کام تھا، وہ مختصراً کہہ کر اس کی ڈانٹ کو نظر انداز کر کے اندر جانے لگا۔ کھانا کھا کر سوئیے گا، آپ کے انتظار میں اماں نے بھی نہیں کھایا۔ اس نے جان بوجھ کر صرف اماں کا نام لیا۔ میں کھا کر آیا ہوں۔ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بنا اس کمرے میں گھس گیا جو صبح اماں نے اسے دکھایا تھا۔ لیجیے، یہاں سب بھوکے بیٹھے ہیں ان کے انتظار میں، یہ نواب صاحب کھا کر آئے ہیں۔ خواہ مخواہ اتنا اہتمام کیا اماں نے۔ وہ اس کی پشت کو گھورتے ہوئے بڑبڑائی اور اماں کو بتانے چلی گئی۔ اماں نے اس کی وجہ سے مرغی بنوائی تھی آج، ساتھ میں مٹر پلاؤ تھا اور سلاد وغیرہ تھی۔ پہلی بار خالہ کے گھر کھا رہا تھا وہ، حالانکہ وہ تو کہہ بھی رہی تھی کہ جو کچھ ان کے ہاں پکتا ہے وہی پکنا چاہیے تاکہ اس کی توقعات نہ بڑھیں، لیکن آپا نے بھی اسے یہ کہہ کر روک دیا تھا کہ آج پہلا دن ہے، پھر تو سب معمول پر آ جائے گا۔ اماں اس کے یہ بتانے پر کہ وہ کھا کر آیا ہے اس سے پوچھنے بیٹھک میں پہنچ گئی۔ کھانا کھا کر کیوں آئے ہو بیٹا؟ گھر کے ہوتے ہوئے وہ خالہ جی، دوست نے زبردستی روک لیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ باہر کھا کر آیا ہے۔ چلو دوست نے روک لیا تھا تو ٹھیک ہے، لیکن آئندہ گھر پر ہی کھانا۔ وہ خالہ جی، میرے دوست نے ایک کرائے کے کمرے کا انتظام کر دیا ہے، میں 2-1 دن میں وہاں شفٹ ہو جاؤں گا، اس نے جھجکتے ہوئے بتایا۔ کیوں بیٹا، یہاں کیا تکلیف ہے تمہیں؟ جو چٹنی روٹی ہم کھائیں گے تم بھی کھا لینا، کمرہ تو یہ خالی پڑا ہی رہتا ہے، بچیاں ڈرتی ہیں اس لیے سب ایک ہی کمرے میں سوتی ہیں میرے ساتھ۔ تمہارے خالو کے بعد حالات تو اب وہ نہیں رہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے نمرہ نے جاب کر لی ہے، گھر چل جاتا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ کتنے لاپرواہ اور بے خبر تھے وہ لوگ ان سے۔ خالو کے انتقال کے بعد گھر کیسے چلتا ہوگا، کبھی سوچا نہیں تھا انہوں نے۔ خالہ جی، خالو جان کی گریجویٹی کی رقم نہیں ملی؟ اچھی خاصی جاب تھی ان کی تو شاید، اس نے پوچھا۔ بہت اچھی تو نہیں، لیکن عزت سے گزارا ہو رہا تھا۔ پھر گریجویٹی کے پیسے ملے کہاں؟ کچھ کاغذات پھنسے ہوئے ہیں، رشوت کھلانی پڑتی ہے سب جگہ یہاں تو۔ بھاگ دوڑ کرنے والا کون ہے یہاں کے روز جا کر چکر لگائے؟ اوہ، وہ چپ ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، آپ فکر نہ کریں، میں کوشش کروں گا، یہاں ہوں ابھی تو بس آپ جانے کی بات مت کرنا، تمہارا اپنا گھر ہے۔ وہ خوشی سے کھل گئی۔ وہ خاموش رہا، ابھی جب تک انتظام نہیں ہو جاتا تھا وہ بھی یہاں رہنے پر مجبور تھا۔ ایسا کرو، مرغی کا سالن سامنے سالیہ کے ہاں فریج میں رکھوا دو، سفیان تو کھا کر آیا ہے، کل نکال کر گرم کر لینا، اور اب کھانا لگاؤ جلدی سے، رات بہت ہو گئی ہے۔ اماں نے اندر آ کر کہا تو نمرہ نے برا سا منہ بنایا۔ کیوں، ہمارا دل نہیں ہے ماں؟ وہ محترم نہیں کھائیں گے تو ہم بھی نہیں کھا سکتے۔ نہیں بیٹا، چادر دے کر پاؤں پھیلانے چاہیے، روز روز مرغی منگوانا مشکل ہوگا میرے لیے، ابھی مٹر پلاؤ تو پکا ہے نا۔ اماں کے سمجھانے پر وہ چپ ہو گئی۔ سلمیٰ مومانی کو پتہ چلا تو دوڑی چلی آئی۔ میں نے سنا ہے رشیدہ آپا کا بیٹا سفیان آیا ہے لاہور سے۔ ہاں، 3 دن ہوئے ہیں۔ اماں کو ان کی معلومات پر کچھ حیرت ہوئی، لیکن ان کی ٹو لینے والی عادت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے خاموش رہی کہ کہیں سے سن گن مل ہی گئی ہوگی۔ کس سلسلے میں؟ ان کی آواز میں تجسس تھا۔ ٹرانسفر ہو گیا ہے تو یہیں رہے گا اب؟ ہاں، ظاہر ہے، خالہ کے گھر کے ہوتے ہوئے ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟
اماں سنجیدہ ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں یہ تو ہے، خیر 3 دن ہو گئے ماموں کے گھر آ کر جھانکا تک نہیں اس نے، وہ شکایتاً بولی۔ اچھا مجھے نہیں پتا، صبح نکلتا ہے تو رات میں گھستا ہے، روز ڈانٹتی ہوں، کھانا تک باہر کھا کے آتا ہے، اماں بتانے لگی۔ یہ تو بری بات ہے اس کی، گھر میں کھانا چاہیے۔ پھر کچھ رازداری سے پوچھنے لگی، لڑکیوں کی کئی بات چلائی حمیدہ، کب تک نہ کرو گی بھائی؟ مجھے دیکھو دونوں بیٹیوں سے فارغ ہو گئی، سکون سے سوتی ہوں اب، تمہیں جانے کیسے آتی ہے نیند؟ وہ فخریہ بولیں تو اماں کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ یہ ان کا ویک پوائنٹ تھا، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، کوئی ہو تو بتاؤ، وہ بوجھل لہجے میں بولی تو سلمیٰ ممانی اور پھیل گئی۔ شکر ہے بھائی میری تو دونوں بچیاں اپنے گھر میں خوش ہیں، زری کا میاں تو پاؤں دھو دھو کے پیتا ہے اس کے، نازنین بھی خوش ہے۔ ہاں نازنین کا پوچھنا تو میں بھول ہی گئی، شادی کے بعد ملنا ہی نہیں ہوا اس سے، کیسی ہے وہ؟ اماں نے پوچھا۔ بہت مزے میں، ابھی تو گھوم پھر کر آئی ہے مری وغیرہ سے، بہت ہی اچھا میاں ہے اس کا، وہ کھلکھلائیں۔ بہت خوشی کی بات ہے، خدا سب کی بیٹیوں کو اپنے گھر میں خوش رکھے۔ ان کی آنکھوں میں عالیہ کا چہرہ گھوم گیا جسے دیکھے ہوئے کئی مہینے گزر گئے تھے۔ رشیدہ آپا نے کیا سوچ رکھا ہے اپنے لڑکے کے بارے میں؟ ایک لڑکی تو نمٹ سکتی ہے تمہاری۔ کچھ دیر بعد وہ رازداری سے بولیں تو اماں خاموش ہو گئی۔ اس بارے میں ان سے کچھ کہنا اپنی شامت کو دعوت دینا تھا، غلطی سے ان کے منہ سے کچھ نکل جاتا تو پورے خاندان میں منٹوں میں پھیل جاتا۔ وہ ان کی طبیعت سے بخوبی واقف تھیں، میرا کہاں ملنا ہوتا ہے ان سے، سمرہ کے ابا کے انتقال پر آئی تھی، اس کے بعد نہ کوئی خط پتہ وغیرہ۔ اماں محتاط لہجے میں بولی، میں تو کہتی ہوں کہ بات کر لو خط لکھ کر، اچھا لڑکا ہے ہاتھ سے نہ نکلنے دینا، تمہیں تو لڑکیوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ اماں بیچاری کیا کہتی، لیکن کچن میں کام کرتی ہوئی سمرہ آپا ان کی باتیں سن کر سلگتی رہی۔ اچھا تھا کہ نمرہ آفس گئی ہوئی تھی، گھر میں نہ تھی، ورنہ اسے خاموش کرانا بہت مشکل ہو جاتا۔ سفیان نے بہت چاہا کہ کہیں اور رہنے لگے لیکن اماں نے نہیں جانے دیا، یوں وہ مجبور ہو گیا، لیکن اس کا حل اس نے یہ نکالا کہ اکثر کچھ نہ کچھ لیے چلا آتا۔ چھٹی والے روز سبزی گوشت لا دیتا، کبھی آئس کریم یا کوک وغیرہ کی بوتلیں اٹھا لاتا اور سمیرہ کے ہاتھ میں پکڑا دیتا۔ ناشتہ تو وہ آفس سے واپسی میں لیتا ہوا آتا تھا۔ اماں نہ کرتی رہی، ڈانٹتی سمجھاتی تو وہ ناراض ہونے لگتا۔ ٹھیک ہے آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں سمجھتی نا، یہ سب چیزیں تو میں اپنے گھر میں بھی لایا کرتا تھا، کیا یہ میرا گھر نہیں ہے؟ ہے بیٹا، لیکن تم مہمان ہو، چند روز کو آئے ہو، کیا خالہ اتنا بھی نہیں کر سکتی تمہارے لیے؟ میں مہمان نہیں ہوں خالہ جی، 1 دن کا مہمان، 2 دن کا مہمان، تیسرے دن کا بلائے جان، مجھے تو 1.5 مہینہ ہونے کو آ رہا ہے۔ ایسا مت سوچا کرو بیٹا، اماں کہتی، لیکن کرتا وہ اپنی۔ اس روز بھی جب چھٹی والے دن وہ ناشتہ کر کے نکلا تو واپسی میں گوشت، سبزی، پھل اور دودھ وغیرہ لیتا آیا۔ یہ لو، سمیرہ کے لیے وہ آئس کریم بھی لے کر آیا تھا جو اتنی تھی کہ سب گھر والے بآسانی کھا سکتے تھے۔ تھینک یو سیفی بھائی، اس نے کھل کر کہا، وہ اس سے کافی بے تکلف ہو گئی تھی۔ پھر لے آئے تم اتنی چیزیں بیٹا، اماں نے کمزور لہجے میں سے ٹوکا۔ پلیز خالہ جی مجھے منع نہ کیا کریں، وہ ان کے پاس تخت پر بیٹھ گیا۔ کیوں نہ کیا کریں، جانے نمرہ کہاں سے نمودار ہوئی، اس کے چہرے پر خشونت پھیلی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے آپ یہ عنایات نہ کیا کریں ہم پر، اور اس طرح ہمیں بار بار احساس نہ دلایا کریں کہ ہم میزبانی کا حق ادا نہیں کر رہے آپ کا۔ ٹھیک ہے کہ آپ کو یہاں وہ کچھ نہیں مل پاتا جس کے آپ عادی ہیں، یہ مرغی، مچھلی، پھل اور دوسری چیزیں لا کر کیا جتاتے ہیں آپ؟ یہاں رہنا ہے تو وہی سب کچھ ملے گا جو ہم خود کھاتے پیتے ہیں۔ نمرہ نمرہ، اماں ٹوکتی ہی رہ گئیں، لیکن وہ بکتی جھکتی جس طرح آئی تھی ویسے ہی اندر چلی گئی۔ سفیان خاموش سر جھکائے بیٹھا تھا۔ تم خیال نہ کرنا بیٹا، یہ دل کی بری نہیں، باپ کے مرنے کے بعد اتنی پریشانیاں دیکھی ہیں اس نے، اتنے ڈھیروں مسائل تھے، تنہا بوجھ اٹھا رکھا ہے اس نے گھر کا، اس لیے کچھ تلخ ہو گئی ہے۔ وہ اس کی جانب سے صفائیاں پیش کرنے لگی۔ کوئی بات نہیں خالہ جی، ان حالات میں بھی ہوتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن انہیں سمجھا دے مجھے گھر اور گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ لانے کی شروع سے عادت ہے، خوشی ملتی ہے۔ جب میں نوکری نہیں کرتا تھا، صرف ٹیوشنز کرتا تھا پڑھائی کے ساتھ ساتھ، تب بھی کبھی کبھار گھر میں کھانے پینے کی یا ضرورت کی ایک آدھ چیز لے آتا تھا۔ امی منع کرتی کہ میں یہ پیسے خود پر خرچ کیا کروں، گھر سے جیب خرچ بھی نہیں لیتا، جبکہ دونوں بڑے اور چھوٹے بھائی لیا کرتے تھے، لیکن میں نہیں مانتا، بس کچھ عادت سی ہو گئی ہے، یہاں رہتا ہوں تو اس گھر کو بھی اپنا سمجھ بیٹھا ہوں۔ وہ بے حد سنجیدگی سے بتانے لگا، ہاں ہاں بیٹا کوئی بات نہیں، تم دل میلا نہ کرو، میں سمجھا دوں گی اسے، حالات کی وجہ سے تھوڑی جذباتی ہو گئی ہے، کچھ حساس بھی۔ اس کے ابا کی زندگی میں آتے تم، پھر دیکھتے تم سے فرمائش کر کر کے، کبھی آئس کریم کھاتی کبھی کچھ اور۔ اماں کی پلکیں پھر بھیگنے لگی۔ آپ پریشان مت ہو خالہ جی، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ ان کا ہاتھ تھپکنے لگا۔
اندر سمرا آپا نمرا کو ڈانٹ رہی تھی۔ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو تم، بلا وجہ ڈانٹنے لگی اسے؟ کیا ہوا جو کچھ لے آیا؟ غیر تو نہیں ہے؟ ہمارا اپنا بھائی ہوتا تو کیا کچھ نہیں لاتا گھر میں؟ ہمارا اپنا بھائی ہوتا تو اس قدر بے خبر نہ رہتا پہلے۔ میں وہ دن کبھی نہیں بھول سکتی آپا، جب ہمارا سارا سارا دن فاقے سے گزار دیتے تھے، کبھی ایک وقت کھاتے کبھی وہ بھی نہیں۔ تب کہاں تھے یہ؟ اب تو ہمارے گھر میں رہنے کا کرایہ ادا کرتے ہیں، احسان اتارتے ہیں۔ خدا کے لیے نمرا اتنی تلخ کیوں ہوتی جا رہی ہو تم؟ وہ لوگ یہاں تھے کب جو انہیں ہمارے حالات کا پتہ ہوتا؟ خالہ جان تو سمجھتی ہوں گی کہ ابا کے آفس سے مل گیا ہوگا، کچھ گزارا چل رہا ہوگا ہمارا، تو ایک خط لے کر پوچھ نہیں سکتی تھی وہ؟ پھر ان سے کیا شکوہ؟ یہاں رہنے والوں نے کون سا پوچھ لیا؟ ماموں دونوں، چچا، پھوپھی جان، کون آ کر جھانکتا ہے یہاں؟ کیسے جی رہے ہیں ہم لوگ؟ اور بہانے سے اٹھ کر اندر آنے والے سفیان کی آنکھوں کے سامنے سے سارے پردے ہٹتے چلے گئے۔ اسے شرم آ رہی تھی خود پر۔ یہاں فاقے ہوتے تھے اور وہاں وہ لوگ دنیا کی ہر نعمت کھایا کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی ابن رئیس نہ سہی، لیکن کھاتے پیتے مڈل طبقے سے تعلق تھا ان کا۔ کچھ ابو جی کھانے پینے اور کھلانے کے شوقین تھے، اس لیے شاید کبھی کبھی جمع بھی نہ کر سکے تھے، اور نہ اتنا بچتا تھا کہ کسی اور کی فکر کرتے۔ لیکن آج سفیان کو بری طرح سے احساس ہو رہا تھا کہ اس سب میں سے غریب رشتہ داروں اور ضرورت مند محلے والوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ ان کی جانب سے آنکھیں بند کر کے اپنے آپ میں مگن ہو جانا ٹھیک نہیں تھا، اور اس نے سوچ لیا تھا کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی وہ ان کی جانب سے غافل نہیں ہوگا۔ اس شب وہ کافی رات گئے گھر لوٹا تھا، صبح کہہ کر گیا تھا، اس لیے اماں پریشان نہ تھیں۔ وہ سب جلدی سونے کی عادی تھی، گھر میں ٹی وی یا ایسی کوئی دوسری تفریح تو تھی نہیں۔ کھانے اور نماز سے فارغ ہو کر بستر بچھا کر وہ جلدی لیٹ جاتی۔ سفیان کے کھٹکھٹانے پر نمرا نے گھڑی پر نظر ڈالی، 11:30 بج رہے تھے۔ سب پر ایک نظر ڈال کر وہ اٹھ گئی۔ یہ کوئی آنے کا وقت ہے؟ اس نے حسب عادت دروازہ کھلتے ہی ڈانٹا۔ سوری، دراصل آفس کا ایک ڈنر تھا، جانا ضروری تھا۔ وہ اس کے ڈانٹنے پر مسکراہٹ کو لبوں میں دبائے اندر چلا آیا۔ کہہ کر نہیں جا سکتے تھے؟ خالہ جی سے کہہ دیا تھا میں نے۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ متناسب جسم، گندمی کھلتی ہوئی رنگت، سیاہ آنکھیں اور سیاہی بالوں کی لمبی سی گھنی چوٹی، اچھی دلکش شخصیت کی مالک تھی وہ۔ کبھی غور ہی نہ کیا تھا، ڈانٹتی جو اس قدر تھی، ہر وقت تو غصے میں رہتی تھی۔ خوفزدہ ہو کر وہ اس کی جانب ڈھنگ سے دیکھ بھی نہ پاتا تھا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ کمرے میں جانے لگی۔ ایک کپ چائے مل جائے گی؟ سر میں بہت درد ہے، اس نے پیچھے سے کہا۔ کیوں، جہاں گئے تھے وہاں چائے نہیں ملی؟ اس نے پلٹ کر پوچھا۔ نہیں، وہاں کولڈ ڈرنک کا انتظام تھا، آپ تو چائے پیا نہیں کرتے تھے۔ اب پینے لگا ہوں، آپ کے ہاں چائے اچھی بنتی ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو وہ بھی بے ساختہ مسکرا دی۔ شکر ہے اللہ کا، اس نے آسمان کی جانب نظریں اٹھا کر کہا۔ کس بات کا؟ غصے کے بادل تو چھٹے، دھوپ نکلی، ورنہ تو گھنگور اندھیرا تھا، ہر جانب ناراضگی کا۔ باتیں بہت کرنا آتی ہیں آپ کو۔ مدتوں بعد وہ یوں کھل کر مسکرائی تھی۔ ہلکی پھلکی سی بے ضرر باتیں اچھی لگی تھی آج۔ ہر وقت ٹینس رہتے رہتے بھی بندہ تھک جاتا ہے، ویسے بھی وہ فطرتاً ایسی نہیں تھی۔ ہنسنا، مسکرانا، چھیڑ چھاڑ کرنا اسے اچھا لگا کرتا تھا، لیکن کبھی اب تو وقت نے سب چھین لیا تھا اس سے۔ اپنے لیے بھی بنا لینا ایک کپ، یہیں بیٹھ کر پئیں گے۔ وہ بے تکلفی سے آ کر وہیں پیڑھی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ جی نہیں، وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اتنی رات گئے، یوں تنہائی میں اس کے ساتھ بیٹھ کر وہ چائے کس طرح پی سکتی تھی؟ بہت سمجھدار ہو گئی تھی وہ۔ باہر نکلتی تھی، ہر قدم پھونک پھونک کر رکھتی تھی۔ میں رات کو چائے نہیں پیتی، نہ میری آپ کی اتنی بے تکلفی ہے، نہ اسلام اور ہمارا معاشرہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے۔ آپ چلیں اپنے کمرے میں چائے وہیں لا دوں گی آپ کو۔ وہ اس قدر خشک لہجے میں بولی کہ سفیان کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ جانے کیا سمجھتی تھی وہ اس کو؟ کوئی دل پھینک نوجوان جو ایک جوان لڑکی کو دیکھ کر اس پر ڈورے ڈالنے چلا تھا۔ اس نے تو کبھی ان سب میں سے کسی کو بھی اس نظر سے دیکھا نہیں تھا، نہ دیکھ سکتا تھا۔ وہ فوراً اٹھ کر تیز قدموں سے چلتا اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ نمرا کو تھوڑا افسوس ہوا، لیکن چند لمحوں کے لیے میں نے ٹھیک کیا، یہی مناسب تھا۔ اس نے سر کو جھٹکا، چائے کپ میں نکالی، اس کے کمرے تک لائی، زمین پر بستر کیے وہ سر تک کمبل اوڑھے ہوئے تھا۔ شاید یہ اس کی ناراضگی کا اظہار تھا۔ چائے میز پر رکھی ہے؟ اس نے ہلکے سے میز بجائی، کہا اور بنا دیکھے چلی آئی۔ لیکن دوسری صبح جب وہ کسی کام سے بیٹھک میں گئی تو چائے کا کپ جوں کا توں رکھا تھا۔ اس نے چائے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ پہلے تو اسے افسوس ہوا، پھر غصہ آنے لگا۔ یہ نخرے کسی اور کو دکھائیں، صحیح بات کہی تھی، ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ جھنجھلاتی ہوئی واپس نکل آئی۔ سامنے ہی سے وہ آ رہا تھا، ابھی ابھی باتھ روم سے نکلا تھا شاید۔ اسے دیکھ کر منہ پھلاتا ہوا گزر کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ واہ جی، دماغ کس کو دکھا رہے ہیں نواب صاحب؟ وہ بھی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی کچن کی جانب چلی گئی، جہاں آپا اسے ناشتے کے لیے آواز دے رہی تھی۔ جلدی سے کر لو یہی، ورنہ دیر ہو جائے گی۔ آپا نے اسے پراٹھے کی پلیٹ اور چائے تھمائی، وہ وہی پیڑا گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ سمرا چائے؟ وہ آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاں آ جاؤ سیفی، بیٹھو دیتی ہوں۔ انہوں نے اسے دوسرے پیڑے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔
نہیں، میں یہاں نہیں، باہر بیٹھوں گا۔ اس کا منہ کسی بچے کی طرح پھولا ہوا تھا۔ نمرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلنے لگی، جسے چھپانے کے لیے اس نے چائے کا کپ منہ سے لگا لیا۔ یہاں کیوں نہیں بھئی؟ یہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ چائے پینا بری بات ہے؟ یہ کس نے کہہ دیا؟ آپا حیران ہو گئی۔ میں چلتی ہوں آپا، مجھے دیر ہو رہی ہے، بس نکل جائے گی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر باہر نکل آئی۔ اماں سے آیت الکرسی دم کروا کر وہ باہر نکلی تو سامنے سے اکرام بھائی باہر نکل رہے تھے۔ پریشانی ان کے چہرے سے علیحدہ تھی۔ کیا ہوا اکرام بھائی، خیریت؟ اس نے پوچھا۔ تمہاری بھابھی کی طبیعت بگڑ گئی ہے اچانک، ہاسپٹل لے جا رہے ہیں، انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے جواب دیا۔ اسی اثنا میں صفیہ بھابھی میمونہ آنٹی کا سہارا لیے ہوئے نکلی۔ پیچھے پیچھے صالحہ بھی تھی۔ صفیہ بھابھی کے ہاں تیسرے بچے کی ولادت متوقع تھی۔ بیٹا ہم لوگ ہاسپٹل جا رہے ہیں، بچے اسکول جائیں گے، صالحہ چھوڑ دے گی، لیکن میں تو آ نہ سکوں گی آج، اپنی اماں سے کہنا خیال رکھیں، میمونہ آنٹی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کہہ دیتی ہوں آنٹی، آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ وہ آگے بڑھ کر صفیہ بھابھی کو گاڑی میں بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ شدید تکلیف سے ان کے چہرے کی رنگت زرد ہو رہی تھی۔ اماں کو بتا کر صالح کو تسلی دے کر وہ بس اسٹاپ کی جانب آ گئی۔ آج اسے پہلے ہی دیر ہو گئی تھی۔ شام میں گھر آئی تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اکرام بھائی کے گھر کے سامنے ڈھیروں لوگ جمع تھے اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یا اللہ خیر! اس کے پاؤں من بھر کے ہو گئے۔ بڑی مشکل سے خود کو بہلاتی وہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں صرف سفیان بیٹھا تھا۔ سب کہاں ہیں؟ وہ جانتی تھی کہ سب سامنے ہوں گے، لیکن جانے کیوں پوچھ بیٹھی۔ سامنے ہیں سب۔ وہ بھی افسردہ لگ رہا تھا۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں پانی لاتا ہوں تمہارے لیے۔ وہ اسے خاموش سکتے میں کھڑا چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ واپسی میں اس کے ایک ہاتھ میں پانی تھا، دوسرے میں چائے کا کپ۔ لو پی لو یہ۔ اس نے چائے کا کپ اس کی جانب بڑھایا تو وہ چڑ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا بدن دھیرے دھیرے کانپ رہا تھا۔ کیا صفیہ بھابھی؟ اس کا یقین کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ جوان ہنسمکھ خوش مزاج سی صفیہ بھابھی، ان کے دونوں بچے ابھی کتنے چھوٹے تھے۔ ہاں، اس نے یوں سر جھکایا جیسے اس میں اسی کا قصور ہو۔ صبح باتھ روم میں پیر پھسل گیا تھا ان کا۔ کیس ایسا بگڑا کہ ایمرجنسی میں آپریشن کرنا پڑا۔ انستھیسیا سے ہوش میں ہی نہیں آئی وہ۔ اوہ نہیں! وہ قدرت کی اس ستم ظریفی پر وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ یا اللہ! تو بہتر جانتا اس میں کیا بھلائی تھی۔ ہمت کرو نمرا، تھکی ہوئی آئی ہو آفس سے، یہ لو چائے۔ اس نے دیکھا تھا آفس سے واپسی پر آتے ہی اسے چائے کی طلب ہوتی تھی۔ پلیز سفیان بھائی، آپ کو نہیں معلوم، وہ اس گھرانے کی بہو تھی جس نے ہمارا ان لمحات میں ساتھ دیا جب اپنوں نے ہمیں بلا دیا تھا۔ ابھی ان کا جنازہ بھی نہیں اٹھا تو میرے حلق سے کچھ کیسے اتر سکتا ہے؟ وہ انتہائی جذباتی ہو کر شدت کے ساتھ رونے لگی تھی۔ سفیان کی سمجھ میں نہیں آیا اسے کیسے تسلی دے۔ کچھ دیر بعد جب وہ سنبھلی تو خود ہی اٹھ کر سامنے چلی گئی۔ اکرام بھائی کے گھرانے کے لیے تو یہ ایک بڑا سانحہ تھا ہی۔ اماں کی فیملی بھی اس سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ صفیہ بھابھی کے اخلاق کے تو ہر شخص گن گاتا تھا، اور اب ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کیسے کلیجہ کٹتا تھا سب کا۔ گڈو 6 سال کا تھا ابھی، تو فضا فقط 3 سال کی تھی، اور اس بچے نے تو نہ ماں کی گود دیکھی تھی، نہ دودھ کا ذائقہ چکھا تھا، جو اپنی ماں کے چلے جانے سے بے خبر اپنے جھولے میں سویا رہتا تھا۔ کبھی میمونہ آنٹی تو کبھی صالحہ سے دودھ بنا کر پلا دیتی، پیشاب پوٹی کر دیتا تو کپڑے بدل دیتی اور وہ آرام سے پھر سو جاتا۔ اس دن سویرے سویرے عالیہ کی فیروز بھائی کے ساتھ آمد سب کو ایک خوشگوار حیرت میں مبتلا کر گئی، ورنہ وہ کب آیا کرتی تھی یوں؟ دنوں مہینوں اس کی شکل نظر نہیں آتی تھی۔ سسرال کی جھنجھٹ، ساس سسر کی ذمہ داری، دیور نندوں کے نخرے، جہاں وہ ماں کے گھر جانے کا ذکر کرتی سب کا منہ بن جاتا۔ سارا دن گھر کے کام کیسے ہوں گے؟ جھاڑو، برتن، پوچھا، ناشتہ، کھانا، چائے، سارا دن تو وہاں چائے کا دور چلتا تھا۔ سب چائے کے چرسی تھے۔ ایک آ رہا ہے کھانے کے لیے آواز لگا رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے کبھی چائے کبھی کچھ۔ وہ نپٹاتے نپٹاتے تھک جاتی تھی۔ گھر کے کام ختم ہونے میں نہیں آتے تھے۔ شوہر تھا تو وہ الگ مزاج کا، اسے بھی بیوی کے میکے آنا جانا یا رہنا پسند نہیں تھا۔ ساس کہتی، کون سا بچوں کی ذمہ داری ہے، اپنی نیند سوتی ہے، ذرا سے گھر کے کام ہیں، ان کا کیا ہے، سب بہوئیں کرتی ہیں، انہیں تو بس ہر وقت میکے کے خواب آتے ہیں۔ اماں کیسی ہیں؟ بہنیں کیا کر رہی ہوں گی؟ بڑی نند جو اب تک کنواری بیٹھی تھی منہ بناتی۔ شادی شدہ تینوں نندیں جلدی جلدی اپنے شوہروں اور بچوں کے ساتھ میکے آ جاتی، کبھی ایک تو کبھی دوسری۔ کھانے پر اہتمام ہوتا، فرمائشیں کی جاتی۔ وہ سب کو خوش کرنے کے چکر میں گنجکر بن چکی تھی۔ ابا جہیز بھی ڈنکا نہ دے پائے تھے، اولاد اللہ نے دی نہیں تھی، ان کی سب کمزوریاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ خوب تانے دیے جاتے، وہ ڈر کر ان کی باتوں سے بچنے کے لیے سب کی خوشامدیں کرتی رہتی۔ کوئی کہہ نہ دے اولاد نہیں ہے، جہیز میں کیا دیا؟ صرف بیڈ روم کا سستا سا فرنیچر، چند جوڑے تھوڑے سے برتن اور ایک سونے کا سیٹ۔ ابا کے کون سے حالات بہت اچھے تھے، گھر کا گزارا ہو رہا تھا، یہی بہت تھا۔ پھر انہیں مزید 4 بیٹیاں اور بیانی تھیں، ورنہ قرض لے لیتا، چاہے بعد میں اتارتے رہتے، لیکن وہ آگے کا بھی سوچتے تھے، اور یہ اچھا ہی ہوا تھا۔ عالیہ کی شادی کے 1.5 سال بعد
तो इंतकाल हो गया था इनका। अम्मा भला कहाँ से उतारती वो कर्ज। वो तो अब्बा की दानिशमंदी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करती। और अब जब वो खूबसूरत सा लिनन का प्रिंटेड सूट पहने हंसती मुस्कुराती फिरोज़ भाई की बाइक से उतरी तो सब ही हैरान रह गए। कितनी खिली खिली लग रही थी वो। शुक्र है तुम्हारा पर्दा टूटा, निमरा ने इसे गले लगाते हुए चोट की। कैसे हो फिरोज़ बेटा? अम्मा ने जल्दी से दामाद का हाल पूछा और अबीरा को इशारा किया। वो भागकर अंदर से कुर्सी ले आई। फिरोज़ भाई बैठ गए। ठीक हूँ अम्मा, आप सुनाइए कैसी हैं? बाकी सब वो पूछने लगे। इसी वक्त सुफियान हाथ में चंद थैले थामे घर में दाखिल हुआ। अजनबी चेहरों को देखकर ठिठक गया, लेकिन आलिया के चेहरे पर नज़र पड़ते ही पहचान गया। इसकी शक्ल अपनी बहनों से काफ़ी मिलती थी। आओ बेटा, मिलो भाई से। ये फिरोज़ हैं आलिया के शौहर, और ये आलिया है। और भाई ये लाहौर वाली तुम्हारी खाला के मंचले बैठे हैं सुफियान। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सुफियान ने जल्दी से चीज़ें अबीरा को थमाई और फिरोज़ भाई से हाथ मिलाने लगा। खिलाफ तवक्का इन्होंने भी बड़े अखलाक का मुजाहरा किया। इससे बातों में मशगूल हुए तो अम्मा आलिया की जानिब मुतवज्जा हो गई। और बेटा तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब पिछले दिनों जब निमरा ने ऑफिस से फ़ोन किया था तो पता चला था कि तुम्हें बुखार हो गया है। मैं काफ़ी परेशान थी। अरे अम्मा, मौसमी बुखार था, वो एक दिन में उतर गया। वो मुस्कुराई। बहुत अच्छी लग रही हो। आपा ने भी प्यार से इसका हाथ थाम कर कहा। बस आपा, डॉक्टर ने कहा है खुश रहा करो, खूब खाओ पियो। वो झिझकते हुए बताने लगी। अच्छा, अम्मा का तो खुशी से बुरा हाल हो गया। कब बेटा? एक फ़ोन ही कर देती अपनी बहन को, या फिर सामने इकराम के। हाँ, मेरी तो दुआएं कर कर के लब सूख जाते हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है तेरे यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। लग तो नहीं रहा? आपा ने निहाल होते हुए इसे छेड़ा। दूसरा महीना है अभी तो। वो सुफियान और फिरोज़ की मौजूदगी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बताने लगी। चलो अंदर चलते हैं, शाम तक रुकूंगी ना, खाना खा के जाना। निमरा ने इसे उठने का इशारा किया तो वो खड़ी हो गई। हाँ रुकूंगी, बल्कि रात में भी रुकूंगी। फिरोज शाम तक चले जाएंगे, कल ले लेंगे ऑफिस से वापसी पर, इसने चलते चलते बताया। 2 दिन? इन सबको तो खुशी के मारे सांसें रुकने लगी। मान कैसे गए तुम्हारे ससुराल वाले? निमरा ने अपने मखसूस अंदाज में पूछा तो जाने क्यों एक लम्हे को वो चुप सी हो गई। बस ऐसे ही। तुम लोग अपनी सुनाओ, किस तरह चल रहा है सब? निमरा, तुमने तो लड़कों की तरह घर संभाल लिया है। अब्बा के बाद कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं सब ने। अब तो ठीक है ना? कुछ देर बाद संभल कर इसने पूछा। हाँ हाँ, सब ठीक है। मेरी तनख्वाह अब 5,000 हो गई है। इकराम भाई बहुत ख्याल रखते हैं। इनके दोस्त के अबू के ऑफिस में तो काम करती हूँ मैं। अच्छा, 5,000? इसे वाकई खुशी हुई। फिर आपा ने दोपहर में सिलाई का स्कूल खोल लिया है। अबीरा और सुमेरा भी हाथ बटाती हैं। अच्छा गुजारा हो जाता है। बल्कि अब तो अम्मा ने आपा के जहेज़ के लिए भी कुछ बचाना शुरू कर दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सुफियान इनकी आमद किस सिलसिले में हुई है? अभी तक तो कोई सिलसिला नहीं। दुआ करें आलिया आपी कि कुछ ऐसा हो जाए। अबीरा ने शरारत से निमरा की जानिब देखते हुए कहा तो वह हत्थे से उखड़ गई। शट अप अबीरा, फजूल बातें ना किया करो। अच्छा जाओ अम्मा से पूछो दोपहर में खाने में क्या पकेगा। फिरोज़ भाई जाने में जल्दी ना करें। बेटा रहने दो भाई इसे, वो जल्दी में नहीं है आज। फिर सुफियान की कंपनी भी मिल गई है इन्हें, बोर नहीं होंगे। आलिया ने कहा। इसी वक्त अम्मा खुद ही उठाई। अरे भाई लड़कियों, बहन क्या आई खाना पकाने का भूल गई। क्या पकेगा आखिर? आलिया से ही पूछ ले अम्मा, इसका क्या दिल चाह रहा है। आपा बोली। मैं तो जो पकेगा खा लूँगी, लेकिन अम्मा के हाथ का। इसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। हाँ मेरी बच्ची, मैं खुद पकाऊंगी आज। पूरे 5 महीने बाद शक्ल देखी है तेरी। अम्मा इसके पास क्या बैठी, वो इनके गले से लग गई। आंसू आंखों से बहने लगे। बुरी बात है आलिया, फिरोज़ भाई बाहर बैठे हैं, इन्हें पता चलेगा तो जाने क्या सोचे। ऐसा करो निमरा, फिरोज़ भाई से पूछाओ वो क्या खाना पसंद करेंगे, वही बना लेंगे अम्मा। इन्होंने अम्मा से तायीद चाही। हाँ ठीक है। इन्होंने गर्दन हिलाई तो वो उठकर बाहर आ गई। सुफियान और फिरोज़ जाने कहाँ कहाँ की बातों में मशगूल थे। औरतों का तो नाम बदनाम है। इन्हें इस कदर मगन होकर बातें करता देखकर इसने सोचा। फिर इनके सामने बैठकर इनसे पूछने लगी। हाँ फिरोज़ भाई, क्या खाएंगे आप? हमसे क्या पूछ रही हो भाई, ये मेहमान हैं, इनसे पूछो। वो बड़ी फरागदिली से मुस्कुराई। मैं अब मेहमान कहाँ फिरोज़ भाई, 2 दिन तक मेहमान होता है। वो बड़ी मोहताज सी नज़र इस पर डालकर बोला, जो हल्के पिस्ती रंग के प्रिंटेड सूट में बहुत दमक रही थी। और क्या आप खुद कितने महीनों बाद तशरीफ़ लाए हैं? वो बोली। बस कुछ मसरूफियात थी, अब आया करेंगे जल्दी जल्दी, हर माह इंशाल्लाह। वाकई वो खुश होगी। तो बस इसी खुशी में जल्दी से बता दें कि क्या पकाया जाए। कुछ भी भई, मैं सादा सा बंदा हूँ, सब कुछ खा लेता हूँ, नखरे नहीं करता। चलें ठीक है। इसने भी मज़ीद इसरार नहीं किया और सुफियान की नज़रों से बेखबर पलट आई। किचन में आकर इसने सुफियान के लाए हुए थैलों में झांका। मछली, गोश्त, सब्ज़ी वगैरह थी। इसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इस वक्त ये सब चीज़ें किसी नेमत से कम ना थी, वरना अम्मा को बाज़ार से मंगवाना पड़ती। दामाद इतने इतने महीनों बाद खाना खाता था, इसलिए इन्हें एहतमाम करना पड़ता था। मेरा ख्याल है मछली को मसाला लगाकर फ्राई कर लेते हैं और गोश्त की बिरयानी दम दे देते हैं। अंदर आती आपा से इसने मेन्यू डिस्कस किया। हाँ ठीक है, मीठे में सेवइयाँ बना लेंगे शीरखुरमे की तरह, आपा बोली।
بس تو اماں کو بھیجتی ہوں، پیاز سبزی وغیرہ آپ مجھے دے دیں، میں عالیہ سے باتوں کے دوران کاٹ لوں گی۔ آپا کو معلوم تھا اسے عالیہ کے ساتھ باتیں کرنے کی جلدی تھی، بچپن سے ان دونوں کی بہت دوستی تھی، صرف 2 سال کا فرق تھا ان دونوں میں۔ کھانا کھا کر فیروز بھائی گئے تو سفیان بھی ساتھ ساتھ کسی دوست سے ملنے نکل گیا اور وہ سب اماں کے کمرے میں جمع ہو گئیں۔ اور بیٹا کہیں نام وغیرہ لکھوایا تم نے؟ باتوں کے دوران اماں نے پوچھا اور پھر سے خاموش ہو گئی۔ اسی کے لیے تو رکی ہوں اماں، یہیں قریب میں کسی کلینک یا ہاسپٹل میں لکھواؤں گی۔ اچھا اچھا، اچھی بات ہے، میں صبح لے چلوں گی۔ اب خیال کیا کرو بیٹا اپنا، اچھی طرح کھاؤ پیو، پھل دودھ دوائیں وقت پر لینا، وقت پر سو اٹھو۔ تم اپنا خیال بالکل نہیں رکھتی، ماں بننے والی ہو اور ویسی ہی دان پان ہو، اماں اسے سمجھانے لگی۔ رکھتی ہوں اماں، وہ بیچ میں رکی۔ ایک بات کہوں اماں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کس طرح کہوں، وہ جھجک گئی، شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا۔ ہاں بیٹا بلا جھجک کہو، ماں بہنوں سے کیا چھپانا، کوئی مسئلہ ہے کیا؟ دراصل فیروز کی امی کا کہنا ہے کہ پہلا بچہ میکے میں ہوتا ہے، یہ ان کے ہاں کا دستور ہے، سارا خرچہ آپ کو کرنا ہوگا، ہر ماہ ڈاکٹر کو دکھانے سے لے کر دوائیں وغیرہ سب، پھر ہاسپٹل کا خرچہ جو بھی ہوا، 1.25 مہینے میں آپ کے ہاں رہوں گی، بچے کے کپڑے اور دوسری ضروری چیزیں بھی آپ ہی بنائیں گی۔ وہ رک رک کر بتانے لگی۔ اماں کا چہرہ پھک ہو گیا، اتنا کچھ کہاں تھا ان کے پاس؟ میں جانتی ہوں اماں کہ یہ گھر نمرہ کی نوکری سے بمشکل چلتا ہے، اتنا خرچہ آپ کیسے کر سکیں گی؟ پھر چوچک وغیرہ کا خرچہ، یہ کیا بلا ہے بھائی؟ نمرہ نے چوچک کا نام پہلی مرتبہ سنا تھا۔ لڑکی بچے کو لے کر جب میکے سے واپس سسرال جاتی ہے تو میکے والے اس کے ہمراہ سب سسرالیوں کے جوڑے، بیٹی داماد بچے کے جوڑے، دوسری ضروری اشیاء کرتے ہیں، بچے کے تو بہت سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، اسے چوچک کہتے ہیں، اماں نے مرے مرے لہجے میں بتایا۔ لیکن ہمارے خاندان میں تو اس کا رواج نہیں ہے، شاید کہ پہلا بچہ میکے میں ہو اور خرچہ لڑکی کے گھر والے اٹھائیں، باقی چیزیں بھی وہی خریدیں، میں نے تو نہیں سنا اماں۔ آپا خود سکتے میں تھی، سنبھل کر بولی، وہ کہتی ہیں ہمارے ہاں یہی رواج ہے۔ عالیہ افسردگی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ برادری میں شادی کی یہی سوچ کر کہ جو رسمیں ہمارے ہاں ہیں وہی وہاں ہوں گی، الگ خاندان اور ذات میں تو الگ الگ طریقے ہوتے ہیں، تمہاری ساس نے یہ نئے دستور نکالے ہیں بھائی۔ میں نے کچھ پیسے جوڑے تھے اماں، کبھی کبھی فیروز جیب خرچ دے دیتے ہیں مجھے اپنی امی سے چھپا کر، میں کون سا کہیں بازار وغیرہ جاتی ہوں، یہی لا دیتے ہیں سب کچھ، میں جمع کرتی رہی۔ اس نے گریبان میں سے کچھ نوٹ نکالے، میں رکھ کر لے آئی تھی، ہر بار آپ کے ہاں سے ڈاکٹر کا وزٹ کروں گی، کام آئیں گے، رکھ لیجیے امی۔ اس کا گلوگیر لہجہ اماں کے دل کو تڑپا گیا، لیکن آنے والے اتنے بڑے خرچے نے انہیں پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا۔ بیٹی اتنے دنوں بعد ماں بننے جیسی خوشی پانے والی تھی کہ یہ مسئلہ کھڑا کر دیا تھا اس کی ساس نے۔ کسی پل چین نہیں آتا انہیں، نئی نئی گل افشانیاں کرتی رہتی ہیں، شاید اس طرح جہیز کی کمی کو پورا کرنا چاہتی ہیں وہ۔ عجیب نئی پخ ہے یہ، ابیرہ بھی بڑبڑائی، آپ کی ساس کو پتہ نہیں کہ ابا اب زندہ نہیں رہے اور یہ گھر کتنی مشکل سے چلتا ہے ہمارا۔ چند مہینے پہلے تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ اماں نے اسے گھورا تو وہ بولتے بولتے چپ ہو گئی۔ وہ سمجھتی ہے اماں کی گریجویٹی کی رقم ملی ہوگی آپ کو، وہ جمع کر رکھی ہوگی، اس نے دبے دبے لہجے میں بتایا۔ ان سے کہنا اپنے بیٹے سے معلوم کروا لیں ابا کے آفس سے۔ نمرہ بھی تلخ ہونے لگی۔ چھوڑو بیٹا، اس بحث کا کیا فائدہ، انہوں نے ایک بار کہہ دیا ہے تو کرنا ہی پڑے گا، بہن کو خوش دیکھنا چاہتی ہو تو، اماں بولی۔ لیکن اماں کتنی مشکل سے ہوگا سب کچھ، نارمل ڈیلیوری میں بھی ہزاروں خرچ ہو جاتے ہیں، خدا نخواستہ آپریشن کی نوبت آ گئی تو؟ آپا کا دل دہل گیا۔ آج کل کے ہاسپٹل کے خرچے، الا ماں، کوئی بات نہیں آپا، آپ پریشان نہ ہوں، ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، میں آفس سے ایڈوانس لے لوں گی، ابھی تو 7 مہینے ہیں، قبل از مرگ واویلا کیوں؟ تم پلیز عالیہ پریشان مت ہو، تمہاری پہلی خوشی ہے، تمہیں خوش رہنا چاہیے۔ نمرہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ اس سے لپٹ کر بری طرح رو دی۔ اماں نے ہر ماہ گھر کے خرچے میں سے بچت کرنا شروع کر دی تھی، کچھ پیسے عالیہ خود دے گئی تھی۔ سب کو فیروز بھائی پر حیرت ہوتی تھی، ان کی ماں تو جیسی بھی تھی، کیا انہیں احساس نہیں تھا کہ یہ بچہ ان کا تھا، اس کی ساری ذمہ داری ان کی تھی؟ وہ کیوں خاموش تھے؟ ماں کو روک سکتے تھے، نہ بھی روکتے تو چھپکے سے عالیہ کو خرچے کی رقم دے سکتے تھے۔ کیا اماں کے گھر کے حالات ان سے چھپے ہوئے تھے؟ کبھی کبھی تو ان سب کو عالیہ کی ساس سے زیادہ خود فیروز بھائی پر غصہ آنے لگتا، مرد کی کمزوری ہوتی ہے سب، ورنہ گھر گھر میں ساس بہو کا ڈرامہ نہ رچایا جاتا۔ میمونہ آنٹی ایک مرتبہ پھر ہاتھ پھیلائے اماں کے در پر چلی آئی تھی۔ صفیہ بھابھی کے انتقال کو بھی سال بھر ہونے کو تھا، وہ بچوں کو سنبھال سنبھال کر تھک چکی تھی۔ سالیہ کی بھی ان دنوں کہیں بات چل رہی تھی، مہینے بھر بعد وہ لوگ شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ اکرام بھائی کی شادی کرنا چاہتی تھی، اکرام بھائی کو بڑی مشکل سے راضی کیا تھا انہوں نے۔ اس روز جب وہ آفس سے لوٹی تو اماں 2 خبریں لیے موجود تھی، نازنین کو طلاق ہو گئی، وہ حیرت سے بیٹھی رہ گئی، اسے بہت دکھ ہوا تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے تو اس کی شادی ہوئی تھی۔ کیوں اماں،
اس سے آگے مزید نہ بولا جا سکا۔ پتہ نہیں، دیکھو کل جاؤں گی تمہارے ماموں کے ہاں، مجھ سے تمہارے دکھ کے کچھ سوچا بھی نہیں جا رہا اس بارے میں۔ سلمیٰ مومانی تو بہت پریشان ہوگی۔ اچھا نہیں ہوا یہ اماں۔ ہاں بیٹا، بیٹیوں کے دکھ سکھ سب کے سانجھے ہوتے ہیں۔ اللہ بیٹیوں کے گھر بسائے تو بسائے رکھے، دیر سویر ہو جائے شادیوں میں، لیکن واسطہ اچھے لوگوں سے ڈالے۔ ہاں اماں، اس نے گردن ہلائی۔ میمونہ بہن آئی تھی دوپہر میں، کچھ دیر بعد جب وہ اس خبر کے دکھ سے باہر نکلی تو وہ آہستگی سے رازداری سے بولی، اچھا کیوں؟ انہیں وقت کہاں ملتا تھا بچوں سے؟ سمرہ کے لیے سوال کر رہی تھی، رشتہ مانگ رہی تھی اکرام کے لیے۔ اچھا، اسے حیرت نہیں ہوئی، وہ جس طرح بچوں کو پال رہی تھی تو سالیہ کی شادی کے بعد تو اور مشکل ہو جاتی انہیں۔ کہنے لگی کہ سمرہ خوش رہے گی وہاں، اکرام بھی بہت پسند کرتا ہے اسے، میرے انکار پر مجبوراً صفیہ سے شادی کرنی پڑی۔ صفیہ بھی اچھی تھی، بہو کی تعریف کر رہی تھی، بہت دکھ ہے اس کا انہیں، لیکن قدرت کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ پھر مرنے والے کے ساتھ مرا نہیں جا سکتا، زندگی کے مسائل تو وہیں کے وہیں منہ پھاڑے موجود رہتے ہیں۔ سمرہ ان کی دیکھی بالی ہے، سب سے بڑھ کر اکرام کو پسند ہے۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ پہلی بار وہ انکار کر چکی تھی، اس لیے اس نے پوچھا۔ میرا خیال ہے ہاں کر دوں۔ سمرہ کی عمر نکل گئی ان باتوں میں، خاندان نے کیا دیا ہمیں جو اس کے چکر میں پڑھ کر میں مزید اپنی بیٹیوں کو بٹھائے رکھوں؟ اماں کی بات اس کے لیے باعث حیرت نہ تھی، وقت نے ان کے نظریات کو کافی حد تک تبدیل کر دیا تھا۔ اچھا ہے اماں، پھر بسم اللہ کریں۔ کیا وہ لوگ شادی دھوم دھام سے کریں گے؟ نہیں، سمرہ بھی اس پر تیار نہیں ہے، کہتی ہے اچھا نہیں لگتا، پھر اکرام کے گھر والے بھی ابھی ذہنی اور دلی طور پر دکھی ہیں، سادگی سے شادی ہوگی۔ آپ نے بات کر لی ان سے؟ ہاں، دن میں کیا تھا ذکر اس سے، اس نے اب بھی مجھ پر چھوڑ دیا سب۔ بہرحال میمونہ بہن کو بتانا ہے، کہہ دیں ان سے کل ہی، اس بار دیر نہ لگائے اماں، قسمت بار بار دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ اماں سر ہلا کر رہ گئی۔ میمونہ آنٹی نے بھی پھر دیر نہ لگائی، چند لوگوں کو اکٹھا کر کے گھر ہی گھر میں آپا کو رخصت کر دیا گیا۔ اسے آپا کے اپنے گھر جانے کی خوشی تھی تو اس بات کا دکھ تھا کہ وہ انہیں ٹھیک طرح سے کچھ نہ دے سکی، لیکن اکرام بھائی اور میمونہ آنٹی نے ہر طرح کا خرچہ خود اٹھایا۔ آپا رخصت ہو کر سامنے ہی گئی تھی، لیکن ان کے جانے سے ایک دم گھر میں سناٹا سا ہو گیا۔ عالیہ ہر ماہ چیک اپ کے لیے یہی آیا کرتی تھی، صبح آفس جاتے ہوئے فیروز بھائی اسے چھوڑ دیا کرتے تھے، واپسی میں لیتے ہوئے چلے جاتے۔ دوپہر میں وہ اماں کے ساتھ ہی کلینک چلی جاتی تھی، سب دوائیاں وغیرہ اماں ہی خریدتی تھی۔ نمرا نے متوقع خرچے کے پیش نظر ایڈوانس کے لیے درخواست دی تھی جو منظور ہو گئی تھی، اماں بھی اس لیے مطمئن تھی۔ اور ایک رات کھانا کھاتے ہوئے جب سفیان نے اماں کو بتایا کہ ایک آدھ مہینے میں شاید اس کا ٹرانسفر دوبارہ لاہور میں ہو سکتا ہے تو کھانا کھاتے کھاتے اس کا ہاتھ لمحے بھر کو کانپا، پھر دوسرے ہی لمحے سنبھل گئی، لیکن وہ ایک لمحے سفیان کی تیز نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ اس کی دل کی دھڑکنیں خوشگوار ہو گئیں، یعنی وہ تنہا اس کشتی میں سوار نہ تھا۔ تم چلے جاؤ گے تو بڑی خاموشی ہو جائے گی بیٹا، اچھا لگتا تھا تمہارا رہنا، اماں افسردہ سے بولی۔ رکوا لینا سیفی بھائی یہ ٹرانسفر، ابھی نہ جائیں، سمیرہ نے منہ بسورا۔ اور کیا سیفی بھائی، خالہ کے تو وہ 2 بیٹے اور ہیں، لیکن ہمارا تو ایک ہی بھائی ہے، عبیرہ نے کہا تو وہ شفقت سے مسکرا دیا۔ وہ بھی کب یہاں سے جانا چاہتا تھا، یہاں کا ماحول، یہاں کے مسائل، غم اور خوشیاں اسے اپنی لگنے لگی تھی۔ وہ آج کل ابا کی گریجویٹی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، پھر سب سے بڑھ کر وہ دشمن جاں یہاں تھی جو پہلے دن سے کبھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی مگر پھر بھی دل کے بے حد قریب تھی، لیکن بہرحال اسے جانا تھا، وہ کب تک یہاں رہ سکتا تھا؟ ابھی آج تھوڑی جا رہا ہوں بیٹا، تم تو ابھی سے رونے لگی۔ سمیرہ کے منہ بنانے پر اس نے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ہنس کر کہا، میں نہیں روتی، لیکن آپ گئے نا تو میں بہت روؤں گی۔ بری بات ہے سمیرہ، آپ تو بڑی ہو جاؤ، 8ویں میں آ گئی ہو، ذرا ذرا سی بات پر بچوں کی طرح مت کیا کرو۔ نمرا نے بلا وجہ سمیرہ کو جھاڑا اور کھانا چھوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ سب اس کے یوں ایک دم ناراض ہونے پر کچھ حیران سے رہ گئے۔ اسی شب جب وہ کچن صاف کر کے دروازہ بند کر کے نکل رہی تھی تو وہ سامنے آ گیا۔ اپنے اندر کا غصہ بچوں پر نہیں نکالتے، بری بات ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گوشے اس کے دل کا چور پکڑ لینے کی وجہ سے مسکرا رہے تھے۔ میرے اندر کس بات کا غصہ ہے؟ وہ الٹا ڈپٹ کر پوچھنے لگی۔ یہ تم جانو۔ بہرحال ہم نے جان لیا ہے کہ وہ جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا جان لیا ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں گھورنے لگی، لیکن چند لمحوں سے زیادہ نہ دیکھ سکی، کتنی گہری شرارت سے بھرپور تھی اس کی آنکھیں۔ کیوں پلکیں کیوں جھکا لیں؟ وہ شوق ہو گیا۔ کہتے ہیں جب کسی کے لیے کسی کے دل میں چور ہوتا ہے تو وہ اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھ پاتا۔ ہٹے میرے سامنے سے اور فضول باتیں نہ کیا کریں۔ اس نے کترا کر نکل جانا چاہا۔ یہ فضول باتیں نہیں ہیں مائی ڈیئر کزن، اس کا لہجہ تک مسکرا رہا تھا۔ پلیز سفیان بھائی، مجھے سونا ہے، صبح آفس جانا ہے مجھے۔ جاؤ، اس نے ہٹ کر راستہ دے دیا، لیکن سونے والی بات ذرا مشکل ہے۔ جاؤ، بابا نے کہہ دیا۔ آج نیند نہیں آئے گی تمہیں؟ اس کے انداز پر اس کی دھڑکنوں میں ہلچل سی ہوئی۔ کیوں، آج آپ کا قوالی کا پروگرام ہے رات کو؟ نہیں، آج میرا سوچوں میں آنے کا پروگرام ہے کسی کی۔ نیند آ جاتی تو خوابوں میں آنے کی بات کرتا۔ اس کا لہجہ گمبھیر ہوا تو وہ ہاتھ سے اسے ہٹا کر تیزی سے وہاں سے آ گئی۔
توبہ! اندر آ کر اس نے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالا۔ کتنی بری بات ہے نمرا بیگم، تم نے تو اس کی آمد پر کہا تھا کہ یہ کوئی فلم یا افسانہ نہیں ہے، نہ وہ اس کا ہیرو ہے، لیکن بن گیا نا افسانہ۔ ذرا وہ شوق ہوا، تم نے فوراً ہیروئنوں کی طرح شرمانا اور اٹھلانا شروع کر دیا۔ وہ خود کو ڈانٹنے لگی۔ لیکن یہ عشق کی واردات تھی جو اس پر ٹوٹی تھی، جو آج تک احساس ذمہ داری، مصروفیت اور پریشانیوں کے جال میں مقید رہی تھی، لیکن پہلی بار اس کے واپس لوٹ جانے کی خبر سے چونکی تھی۔ وہ واپس بھی جا سکتا ہے، اس نے یہ سوچا بھی نہ تھا۔ وہ لوگ اور وہ خود کس قدر عادی ہو گئے تھے اس کے، جیسے وہ ہمیشہ سے یہاں رہتا آیا ہو۔ اسے جانا ہی تھا، وہ کب تک یہاں رہ سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے میری ذات اس کے لیے ایک چیلنج بن گئی ہو، ایک مارکا جسے وہ سر کرنا چاہتا ہو، ایک جنگ جسے وہ جیتنا چاہتا ہو، اور پھر جائے تو کبھی واپس نہ لوٹے۔ ہنسے مجھ پر کہ بڑا بنتی تھی خواہ مخواہ کی سرد مزاجی، لڑکیاں سب ایک جیسی ہوتی ہیں، محبت کی زور پر جھک جانے والی، اپنی ہستی بھول کے محبت کا ہاتھ تھام لینے والی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی، بیوقوف نہیں بنوں گی اس کے ہاتھوں۔ خالہ نے تو کبھی بھولے سے بھی نہیں پوچھا ہمیں یہ سب کیسے چاہیں گی وہ، کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے لڑکا 4 دن کیا رہا خالہ کے گھر پھانس لیا انہوں نے۔ اس سوچ سے ہی اس کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ سب کچھ گوارا تھا، لیکن لوگوں کی باتیں، سلمیٰ مومانی جیسے لوگوں کی باتیں اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے تیار ہو گئی، اس کے کمرے میں کھٹ پٹ شروع ہوئی اور نمرا نے گھر سے باہر نکلنے کے لیے قدم اٹھائے۔ ناشتہ تو کرتی جاؤ، ایسی بھی کیا جلدی ہے بیٹا؟ اماں نے اس کے وقت سے پہلے نکلنے پر کچن میں سے آواز لگائی۔ اماں کچھ کام ہے، جلدی پہنچنا ہے آفس۔ اچھا، اللہ حافظ۔ وہ تیزی سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھائے نکل گئی اور اپنے کمرے میں موجود سفیان اس کے اس فرار پر صرف مسکرا کر رہ گیا۔ لیکن کب تک؟ ایک گھر میں رہنے والوں کا سامنا تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ اسی شام جب وہ آفس سے تھکی ہاری گھر میں داخل ہوئی تو وہ اماں کے پاس ہی تخت پر نیم دراز تھا۔ اماں کوئی سبزی کاٹ رہی تھی جبکہ عبیرہ کچن میں تھی، کیونکہ کچن سے چائے بننے کی سوندھی خوشبو آ رہی تھی۔ السلام علیکم اماں۔ اس نے اماں کو سلام کیا اور اندر جانے لگی۔ کیوں یہاں صرف اماں ہی مسلمان ہیں جو نام لے کر سلام کیا ہے؟ سفیان نے اسی کے انداز میں ڈانٹا تو وہ رک گئی۔ خیال نہیں رہا، جہاں ایک سے زیادہ لوگ موجود ہوں وہاں کبھی نام لے کر سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سلام پھر اسی شخص کو ہو جاتا ہے۔ معلوم ہے وہ اسے گھورنا چاہتی تھی لیکن نہیں کر سکی اور اندر کمرے میں آ گئی۔ فل اسپیڈ میں پنکھا چلا کر کچھ دیر پلنگ پر لیٹی تو حواس قابو میں آئے۔ نمرا باجی، سمیرہ نے کمرے میں جھانکا۔ عبیرہ باجی بلا رہی ہیں، کہہ رہی ہیں جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر باہر آ جائیں۔ چائے نکال دی ہے، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، آتی ہوں۔ اس کا باہر جانے کو قطعی جی نہیں چاہ رہا تھا، لیکن مجبوراً اٹھنا پڑا۔ ہاتھ منہ دھو کر وہ باہر آئی تو واقعی موسم اچانک انتہائی خوشگوار ہو گیا تھا۔ پورا آسمان ہلکے سرمئی بادلوں سے ڈھک گیا تھا اور نرم ہلکی ہلکی پھوار شروع ہو گئی تھی۔ ارے یہ بن موسم برسات! اس نے آسمان کی جانب نظریں دوڑائی۔ برسات ہونے کے لیے موسم کا ہونا ضروری تھوڑی ہوتا ہے۔ عبیرہ ایسے موسم میں ہمیشہ چہکنے لگتی تھی۔ اسے دیکھ کر وہیں آ جانے کا اشارہ کرنے لگی۔ آ جائیں نمرا باجی، دیکھیں یہ سیفی بھائی کیا کیا اٹھا لائے ہیں بازار سے۔ کھانے پینے کے بہت شوقین ہیں آپ؟ ٹرے میں رکھی پلیٹوں میں آلو کے سموسوں اور بیکری کی دوسری چیزوں کو دیکھ کر اس نے کہا، اور کیا بندے کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، خاص کر اچھے موسم میں۔ یہ عبیرہ تو بڑی کنجوس ہے، ہماری امی تو ایسے موسم میں طرح طرح کے پکوان تیار کیا کرتی تھی۔ سب پیسے کی بات ہے بیٹا، اماں افسردگی سے مسکرائیں۔ یہ لوگ بھی تیار کر لیں سب کچھ، گھی تیل وغیرہ خوب خرچ ہوتا ہے نا ان چیزوں میں۔ اماں کی بات پر وہ شرمندہ ہو گیا، جانتا تھا اس گھر کے حالات، مہنگائی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس کے مقابلے میں آمدنی محدود تھی، بجلی گیس کے بل، راشن، پڑھائی، لباس، بیماری، دینا لینا، سب کچھ نمرا کی تنخواہ میں ہوتا تھا۔ آپا اور عبیرہ نے سلائی کڑھائی کا اسکول کھولا تھا، اس میں بھی زیادہ نہیں مل پاتا تھا۔ پھر آپا کے بعد عبیرہ اکیلی سب سنبھال نہیں پاتی تھی، اس گھر کے کاموں کو بھی دیکھنا ہوتا تھا۔ کیوں بھئی سمیرہ، آج موسم اچھا ہے، سی سائڈ پر چلا جائے، اس نے موضوع کو تبدیل کرنے کی غرض سے کہا۔ ہائے سیفی بھائی ضرور، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا سمندر، ابا بھی کبھی لے کر نہیں گئے۔ سمیرہ کا چہرہ خوشی سے کھل گیا۔ بیٹھی رہو چپ چاپ، نمرا نے اس کے یوں بے تاب ہونے پر ڈانٹا۔ کیوں بھئی آپ کو کیا اعتراض ہے؟ خالہ جی اجازت دے دیں تو سب چلیں گے، میں اپنے دوست سے گاڑی لے آؤں گا ابھی جا کر، سفیان نے کہا۔ لیکن بیٹا، اماں جھجک رہی تھی۔ پلیز خالہ جی، دیکھیں نا یہ لوگ کہاں نکلتی ہیں کہیں باہر، انسان کی زندگی میں تفریح نہ ہو تو تھک جاتا ہے جلدی بھاگ دوڑ سے، ایک دن کی تفریح اسے کئی دنوں کے لیے چاقو چوبند کر دیتی ہے۔ وہ انہیں سمجھانے لگا۔ اچھا بھائی چلے جاؤ، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، میں نہیں جاؤں گی، نمرا نے اعلان کیا اور اٹھ کر اندر کی جانب چل دی۔ تمہارے تو اچھے خام بھی جائیں گے، سفیان نے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا اور اٹھ کر گاڑی لینے چلا گیا۔ جاتے جاتے وہ کہنا نہیں بھولا تھا کہ جب تک وہ آئے سب تیار رہیں۔ آدھے ایک گھنٹے بعد وہ گاڑی لیے تیار کھڑا تھا۔ اماں نے تو صاف انکار کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ ابا کے انتقال کے بعد ان کا کہیں نکلنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہ بالکل تیار نہیں تھی
اور جب اسے پتہ چلا کہ نمرا بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کا موڈ سخت آف ہو گیا۔ دندناتا ہوا وہ کمرے میں جا گھسا۔ وہ کل آفس میں پہننے کے لیے الماری سے کپڑے نکال رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہر بات میں اپنی چلاتی ہو، دوسروں کی خوشی رضا کا خیال نہیں ہے تمہیں۔ میرے لیے نہ صحیح تو اپنی چھوٹی بہنوں کا ہی سوچ لیا کرو۔ کب نکلتی ہیں وہ گھر سے، کہاں جاتی ہیں؟ کہیں گھومنے پھرنے، کسی رشتہ دار سے ملنے؟ کون آتا ہے یہاں؟ ایک موقع مل رہا ہے انہیں تو تم اپنے نام نہاد قلعے میں قید ہو جاؤ اور انہیں بھی کر دو۔ کوئی حق نہیں ہے انہیں زندگی سے لطف حاصل کرنے کا، کیونکہ ان کی تم جیسی ہٹلر بہن ہے۔ وہ جس طرح آیا تھا اسی طرح واپس لوٹ گیا۔ اور وہ خاموش کھڑی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد جب وہ گاڑی واپس کرنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ وہ شکستہ سی اس کے کمرے کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ چلے میں چل رہی ہوں، احسان ہے آپ کا، لیکن اب میں نہیں جا رہا۔ وہ سخت غصے میں تھا۔ آپ جائیں گے؟ بھلا یہ کوئی بات ہوئی؟ اسے بھی غصہ آ گیا۔ لیکچر دے کر چلے گئے آپ؟ جب میری سمجھ میں آ گیا تو خود کو تو بہت خیال ہے سب کا۔ اس سے پہلے کہ اب نمرا باجی کا موڈ آف ہو، پلیز چلیے سیفی بھائی۔ نمرا کے پیچھے سے عبیرہ کا چہرہ ابھرا تو وہ مسکرا دیا۔ یوں گاڑی کلفٹن کی جانب رواں دوا دی۔ فرنٹ سیٹ پر سفیان کے ساتھ بیٹھی ہوئی سمیرہ کی خوشی قابل دید تھی۔ سفیان بھی اس سے جانے کہاں کہاں کی باتیں کیے جا رہا تھا، جبکہ عبیرہ اور نمرا پچھلی سیٹوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیرہ سے باتیں کرتے کبھی کبھی وہ شیشے میں نظر ڈال لیتا، جس میں نمرا کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا، کچھ سنجیدہ، کچھ بددماغ۔ یہ لڑکی اس سے بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ سمیرہ اور عبیرہ تو ساحل پر پہنچتے ہی پانی کی جانب دوڑ گئی۔ نمرا ساحل پر موجود ایک پتھر پر بیٹھ کر ان دونوں کو خوش ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ہاں اب کہو، رات کو نیند آئی تھی؟ سفیان اس کی نزدیکی پتھر پر آ کر بیٹھا تو وہ چونکی۔ ہاں کیوں نہیں، وہ خشک انداز میں بولی۔ لگتا تو نہیں آنکھوں سے؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ جھلا گئی۔ وہی جو تم سمجھنا نہیں چاہتی۔ سفیان سنجیدہ ہو گیا۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہتی، کچھ بھی نہیں۔ مجھے زندگی کی تلخ حقیقتوں سے خوف آنے لگا ہے، لوگوں پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے میرا۔ یہاں کوئی کسی کے لیے سچا نہیں، سب غرض کے بندے ہیں۔ میں کسی پر اعتبار نہیں کرنا چاہتی۔ اور آپ، اس نے تلخ لہجے میں کہہ کر اسے دیکھا، آپ مجھے وہ سب نہ سکھائیں جو میری زندگی کا رہا سہا سکون بھی چھین لے۔ آپ کی یہ چند لمحوں کی تفریح مجھے بہت مہنگی پڑے گی۔ تفریح کے بہت قائل ہیں نا آپ؟ بہت بدگمان ہوں مجھ سے۔ اب میں تمہاری یہ بدگمانی کیسے دور کروں؟ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ آپ سے نہیں، ساری دنیا سے۔ نفسا نفسی کے اس دور میں اگر سب سے بدگمان نہ ہوں تو اور کیا کروں؟ یہی دیا ہے مجھے زندگی نے۔ ایسا نہیں کہتے نمرا، کیا دیکھا ہے تم نے ابھی تو آگے بہت زندگی پڑی ہے تمہاری۔ وہ اسے سمجھانے لگا۔ بہت کچھ دیکھ لیا ہے میں نے اس چھوٹی سی عمر میں، زندگی کی بسپاتی، پیٹ کی آگ، رشتہ داروں کی بے حسی اور خود غرضی اور بے صاحبانی کا خوف۔ جب باپ سر پر نہ رہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو، بھائی جیسا سہارا تک نہ ہو، تو خوف کی افریت کیسے ڈستے ہیں آپ کو کیا معلوم؟ آپ بھی اپنے چند لمحات کو رنگین بنانے کے لیے بس نمرا۔ سفیان کا چہرہ ضبط سے سرخ ہو گیا۔ مجھے لمحات کو رنگین بنانا ہوتا تو میں آتے ہی ایسی کوشش کرتا، لیکن میں نے ہر لمحہ سوچا ہے اس پر، بہت دن خود کو پرکھا ہے، کہیں یہ لمحاتی کشش تو نہیں ہے، کچھ وقتوں کا اسیر تو نہیں ہوں میں، یہاں سے نکلوں تو اس شہر سے آزاد ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہت دن خود کو سمجھایا ہے میں نے، لیکن دل نے ہر بار یہی کہا کہ زندگی کے ساتھ کے لیے تم سے بہتر اور کوئی ہستی نہیں ہو سکتی۔ بہادر، صاف، پاکیزہ، خوددار اور دلکش، ایک سلجھے ہوئے ذہن کی باہمت لڑکی، جو وقت پڑے تو مجھے بھی سنبھال سکے۔ اور اس کے لیے میں نے امی کو خط لکھا ہے، فرصت ملتے ہی آئیں گی وہ۔ ہر ایک پر اعتبار کر لینا عقل مندی نہیں ہوتی، لیکن ہمیشہ بدگمان رہنا بھی ٹھیک نہیں۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ بے ریاض، سچا اور پرخلوص چہرہ، ہر طرح سے مکمل شخصیت، پڑھا لکھا، کماؤ، ستھری طبیعت کا ہنس مکھ سا نوجوان اس کا طالب تھا۔ اسے شاید اس سے کہیں بہتر بہت سی لڑکیاں مل جاتی، بقول اماں اچھے لڑکوں کا تو کال پڑ گیا ہے شہر میں۔ پھر جب خود سے اسے مانگ رہا تھا تو وہ کیوں غلط سمجھ رہی تھی اسے؟ چلو چلتے ہیں۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بیٹھیں، اس نے اشارہ کیا، لیکن وہ بدستور لہروں کی جانب منہ کیے کھڑا رہا۔ خفگی اس کے چہرے سے ظاہر تھی۔ بیٹھیے نا، میں کہہ رہی ہوں، بلاؤ دونوں کو، گھر چلیں گے اب۔ اتنے اچھے موسم میں روٹھنا نہیں اچھا۔ ہار جیت کی یہ باتیں کل پر ہم اٹھا رکھیں، آج دوستی کر لیں۔ وہ پروین شاکر کی مختصر نظم اپنے خوبصورت لہجے میں پڑھنے لگی تو وہ مڑا، چند لمحوں کے لیے اسے گھورتا رہا، پھر مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ بہت خراب لڑکی ہو تم، سوری، وعدہ اب نہیں لڑوں گی۔ وہ بھی مسکرائی۔ یہ کہو آئندہ شادی کے بعد بھی نہیں لڑا کروں گی؟ آئندہ؟ اس کی زبان یہیں اٹک گئی۔ بے حد خوبصورت رنگ رخ پر پھیل گئے، جنہیں وہ دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ واپسی میں اس نے ان کو ایک اچھے سے ریسٹورانٹ میں کھانا کھلایا اور رات گہری ہونے سے پہلے وہ لوٹ آئے۔ دن بے حد خوبصورت اور سجل ہو گئے تھے۔ دونوں بسوں کا طویل سفر، آفس کے کام، گھر کے مسائل، کچھ برا نہیں لگتا تھا۔ پھر عالیہ نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ ان سب کے ہاتھ ایک کھلونا آ گیا۔ خرچہ بہت بڑھ گیا تھا،
لیکن وہ ننھے سے شوبی کی شکل کو دیکھ کر سب بھول جایا کرتے تھے۔ ہاسپٹل کا سارا بل اور دوسرے خرچے نمرہ کے ایڈوانس لی ہوئی رقم سے پورے ہوئے تھے۔ عالیہ بہت دنوں تک اداس رہی تھی، لیکن کبھی اماں کبھی نمرہ اسے سمجھانے لگتی۔ مت سوچا کرو یہ سب خدا نے تمہیں اولاد کی نعمت دی ہے، اتنا پیارا بیٹا دیا ہے، بس پیسوں کا کیا ہے؟ نمرہ شوبی کو پیار کرتے ہوئے کہتی۔ لیکن کیا میں جانتی نہیں ہوں؟ سب معلوم ہے مجھے۔ اماں تم لوگوں کی شادیوں کے لیے جمع کر رہی تھی، تم نے مردوں کی طرح پورے گھر کا بوجھ اٹھا رکھا ہے، شرم بھی نہیں آتی میری ساس کو؟ اور تو اور مجھے فیروز سے بھی شکایت ہے، بے حسی کہتے ہیں اسے۔ سب دیکھتے ہوئے خاموش ہیں۔ ابا زندہ ہوتے تو اور بات تھی۔ وہ آزردگی سے آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ بری بات ہے بیٹا، چلے میں نہیں رویا کرتے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، خوش رہا کرو ورنہ بچے کا دودھ سوکھ جائے گا۔ اماں ڈانٹتی تو وہ اور چہکو پہکو رونے لگتی، پھر نمرہ کی ڈانٹ ہی اسے خاموش کراتی۔ عالیہ اپنے بچے کے ساتھ اپنی سسرال سدھاری تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری اور مسئلے سے بخوبی عہدہ برا کیا تھا انہیں۔ حالانکہ چیزوں اور کپڑوں کو دیکھ کر عالیہ کی ساس نے بہت برا سا منہ بنایا تھا۔ نمرہ کا جی چاہا ان سے پوچھے کہ کیا انہوں نے اپنی تینوں شادی شدہ بیٹیوں کے پہلے بچوں کی ذمہ داری اس طرح اٹھائی تھی، کیونکہ عالیہ نے ہی بتایا تھا کہ ان کے تینوں بیٹوں کے بچوں ان کے سسرال میں ہی ہوئے تھے اور خرچے بھی ان کے شوہر نے نہیں کیے تھے۔ بقول عالیہ کی ساس کے ان کے سسرال میں یہ دستور نہیں ہے بھئی، اس لیے انہوں نے خود اٹھایا سب خرچہ۔ ہمارے ہاں رواج ہے، اس پر ہی چلنا پڑے گا ہماری بہو کو۔ اور بیچاری عالیہ ان کے اس چالاکی اور دو رخی پالیسی پر کچھ کہہ بھی نہ سکی تھی۔ اس دن آپا سب کاموں سے فارغ ہو کر ان کے ہاں آئی تو اکرام بھائی کا چھوٹا بیٹا ان کی گود میں تھا۔ بہت گول مٹول اور صحت مند ہو گیا تھا۔ آپا اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ہر وقت صاف ستھرا اور خوشبو میں مہکا رہتا تھا وہ۔ میمونہ آنٹی بھی ہمراہ تھیں۔ اسے مجھے دے دیں آپا۔ آ جاؤ فیضان۔ عبیرہ نے بڑھ کر اسے لیا تو وہ ہمک کر اس کی گود میں چلا گیا۔ بچے بھی محبت کی زبان اور گود بخوبی پہچانتے ہیں، حالانکہ یہ سمرہ اور میرے علاوہ کسی گود میں نہیں جاتا یا اپنے بابا کو پہچانتا ہے، لیکن اس وقت عبیرہ کی گود میں کیسے فوراً چلا گیا؟ میمونہ آنٹی ہنس کر بولی، ہاں یہ عبیرہ تو بچوں کی بہت دیوانی ہے، اکثر لے آتی ہے جا کر اسے، پھر سمیرہ اور اس میں دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اسے لینے پر۔ ابھی دیکھیے گا، سمیرہ دیکھے گی تو وہ مچل جائے گی اسے لینے کے لیے۔ آپا نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا محبت تو خاصا ہے اس گھرانے کا۔ اچھا حمیدہ بہن، آج تو ہم دونوں ساس بہوئیں ایک کام سے آئے ہیں آپ کے پاس۔ ہاں کہیے اماں، ہمتن گوش ہو گئی۔ تم کہو سمرہ بیٹی۔ میمونہ آنٹی نے آپا کی جانب دیکھا، نہیں امی آپ کہیے زیادہ بہتر ہوگا، دراصل ہم نمرہ کے لیے آئے ہیں، میری بہن کا بیٹا ہے شہزاد، دیکھا ہوگا آپ نے، اکثر اپنی موٹر سائیکل پر آتا ہے۔ باجی بہت دنوں سے کہہ رہی تھی نمرہ کو ایک دن آفس سے واپسی پر دیکھا تھا انہوں نے، بہت پسند آئی ہے انہیں، پھر سمرہ کو تو دیکھتی ہی ہیں وہ کیسے گھر اور بچوں کو سنبھال لیا۔ نمرہ کا بھی میں نے بتایا تو بہت متاثر ہوئی، اگر آپ اجازت دیں تو وہ باقاعدہ رشتہ لے آئیں۔ کیوں نہیں بہن، آپ کا اپنا گھر ہے، نمرہ بھی آپ ہی کی بچی ہے، آپ اس کا بھلا ہی سوچیں گی۔ لیکن کچھ سوچ کر ان کا چہرہ بجھ گیا، ابھی شادی کرنے کی پوزیشن کہاں ہے ہماری؟ عالیہ کے بچے کا پورا خرچہ اٹھا کر بیٹھے ہیں، نمرہ کی تنخواہ اتنی ہی ہے کہ گھر کا خرچ چل جائے، ان کے ابا کی گریجویٹی کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ سب بھول جائیں بہن، باجی جہیز وغیرہ کی طالب نہیں ہے، انہیں ایسی بہو چاہیے جو ان کا گھر سنبھال سکے۔ عالیہ کی ساس نے تو خیر زیادتی کی انتہا کر دی تھی، سب جانتے بوجھتے۔ بہرحال دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے برے۔ نمرہ سے کہیے گا کہ اپنی جگہ عبیرہ کو لگوا دے آفس میں، خالہ جان تو نوکری نہیں کروائیں گی اس سے، عبیرہ کے BA کا رزلٹ بھی آنے ہی والا ہوگا۔ سمرہ آپا نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، نمرہ کے لیے بھی سوچنا ہے، وہ کب تک قربانی دے گی؟ آتی ہی ہوگی آفس سے، میں بات کروں گی رات کو، دعا کرو تمہارے ابا کی رکی ہوئی رقم مل جائے۔ سفیان بہت بھاگ دوڑ کر رہا ہے بچہ، اماں بولی۔ ٹھیک ہے تو میں ایک آدھ دن میں آپ سے پوچھ کر باجی کو فون کر دوں گی۔ میمونہ آنٹی مطمئن ہو گئی۔ اسی رات کو جب اماں نے اس سے پوچھا تو وہ خاموش بیٹھی رہ گئی۔ اس دن کے بعد سے سفیان نے بھی کوئی ذکر نہیں کیا تھا کہ اس نے دوبارہ اپنی امی کو خط لکھا یا نہیں، یا ان کا آنے کا کوئی پروگرام ہے۔ آج کل وہ بے حد مصروف تھا، کافی رات گئے لوٹتا تھا۔ اماں میں آپ کو 2-1 دن میں سوچ کر جواب دوں گی، اس نے اماں کو ٹال دیا، لیکن سفیان سے کچھ پوچھنے کی بھی اس کی ہمت نہ ہو سکی۔ اسے خود سے کچھ کہنے میں بے حد جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ اسے خود سے خیال ہونا چاہیے تھا، لیکن اس سے پہلے کہ اماں اس سے دوبارہ جواب مانگتی، ان کے خاندان میں ایک سانحہ ہو گیا۔ اس دن جب وہ آفس سے لوٹی تو گھر میں کوئی نہیں تھا سوائے سفیان کے، جو اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں گئے سب؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، بتاتا ہوں۔ اس کے کہنے پر اس نے منہ ہاتھ دھو کر بال بنائے، دوبارہ صحن میں آئی تو وہ سوچوں میں غلطا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ ہوا کیا ہے آخر؟ اب اسے پریشانی ہونے لگی تھی۔ سلمیٰ مومانی کی بڑی بیٹی ہے نا زری؟ ہاں ہاں جانتی ہوں، ان کے میاں کا صبح ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، سب وہیں گئے ہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہیں دیر ہو جاتی ہے، وہ لوگ روک نہیں سکتے تھے۔ اب آپا وغیرہ جا رہی ہیں اکرام بھائی اور اپنی ساس کے ساتھ، ہم انہی کے ساتھ چلیں گے۔ اوہ، اسے شدید دکھ کے احساس نے گھیر لیا۔
ابھی 8-10 سال ہی تو ہوئے تھے زرین باجی کی شادی کو، 4 بچے تھے، کتنے اچھے تھے ان کے میاں، کئی سالوں بعد بھی ملتے تو انتہائی اخلاق سے۔ عمر بھی کوئی ایسی زیادہ نہ تھی، بمشکل 40 سال کے ہوں گے۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ کسی ٹرالر نے ان کی گاڑی کو ٹکر مار دی۔ ریورس گیئر لگا رہا تھا شاید، پیچھے ان کی گاڑی کھڑی تھی، بنا دیکھے بالکل چکنا چور ہو گئی ہے ان کی گاڑی۔ اف میرے خدا، یہ اندھے ڈرائیور! نشہ کر کے مست ہو کر گاڑی چلانے والے، زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ان کی نظر میں۔ ان کے بچے کتنے چھوٹے ہیں ابھی سفیان، وہ لرزتی ہوئی آواز میں کہنے لگی۔ یہی ہے زندگی، یہاں سب کچھ ہوتا ہے، خوشی، غم، تکلیفیں، راحتیں، سب کچھ۔ وہ بھی افسردگی سے کہنے لگا۔ لیکن یہ بے وقت کی موتیں، جانے والے تو چلے جاتے ہیں لیکن پیچھے رہ جانے والے کتنے بے آسرا ہو جاتے ہیں۔ بے وقت کسی کی موت نہیں ہوا کرتی، جس کی جس وقت لکھی ہے آئے گی۔ ہم بے اختیار اور بے بس لوگ، سوائے رونے اور صبر کرنے کے کچھ نہیں کر سکتے۔ چلو اٹھو اب، شاباش۔ وہ اسے سمجھا کر اٹھا لے گیا۔ واپسی میں کتنے دکھی تھے سب، زرین باجی کی چیخیں، بچوں کی آہیں اور سسکیاں، بہن بھائیوں کی پکار اور ماں کی تڑپ کانوں میں گونج رہی تھی سب کے۔ خود سلمیٰ ممانی کا برا حال تھا، کتنے ارمانوں سے رخصت کیا تھا انہوں نے دونوں بیٹیوں کو، دونوں اجڑ بیٹھی تھی۔ ایک طلاق کا داغ ماتھے پر لیے لوٹ آئی تھی تو دوسری بیوگی کی چادر اوڑھے بے آسرا ہو گئی تھی۔ دیور جیٹھ نندے سب اپنے اپنے گھر کی تھیں۔ ساس بڑے بیٹے کے ساتھ رہتی تھی جبکہ وہ خود کرائے کے گھر میں رہتی تھی، لیکن شوہر کے بعد اب کیا رہ گیا تھا ان کے پاس؟ کیا ہوگا اماں زرین باجی کا؟ کوئی سسرال بھی نہیں، گھر اپنا نہیں، کہاں جائیں گی وہ؟ نمرہ بے حد یاسیت سے پوچھ رہی تھی۔ اللہ بڑا کارساز ہے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، ورنہ تمہارے ماموں کے گھر میں کیا کمی ہے؟ اتنا بڑا گھر ہے، میرا خیال ہے سلمیٰ بھابی زرین اور بچوں کو گھر لے آئیں گی اپنے۔ آپ کو یاد ہے اماں، یہ سلمیٰ ممانی آپ پر کتنے طنز کرتی تھی کہ بیٹیوں کی شادیاں کیوں نہیں کرتی، کیوں گھر میں بٹھا رکھا ہے؟ پھر بڑے فخریہ کہتی تھی، میں تو فارغ ہو گئی ہوں دونوں کی ذمہ داریوں سے، اور آج دونوں بیٹیاں واپس اسی مقام پر آ کھڑی ہو گئی ہیں، ان کی جہاں ان کی ذمہ داری دوبارہ ان کے سر پر آ گئی ہے۔ عبیرہ نے کہا تو اماں کانپ گئی۔ توبہ کرو بیٹا، استغفار پڑھو، معافی مانگو اپنے رب سے، کبھی کسی کے دکھ پر خوش نہیں ہوتے، بے شک اس نے تمہارا کتنا دل دکھایا ہو، سب کچھ من جانب اللہ ہے، ہم حقیر سے بندے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ کسی کے دکھ اور تکلیف پر کبھی خوش نہ ہو کہ کہیں تمہیں بھی اس عذاب میں مبتلا نہ کر دیا جائے۔ مجھے معاف کر دے اللہ میاں، میرا مقصد یہ نہیں تھا۔ عبیرہ خوفزدہ ہو گئی۔ اللہ نہ کرے یہ دکھ اللہ ہم پر ڈالے، ہمیشہ دوسروں کے سکھ پر خوش ہونا سیکھو بیٹا، اور دوسروں کے دکھ پر دکھی ہونا، اسے تسلی دینا، اس کے زخم پر مرہم لگانا اور پھایا بننا سیکھو، سدا خوش رہو گی، اللہ تمہارا دامن ان کے صدقے خوشی سے بھر دے گا۔ اماں کی باتیں انہیں سلیقہ سکھا رہی تھی جینے کا۔ سچ ہے، ماں کی گود بچے کے لیے تمام عمر درسگاہ بنی رہتی ہے۔ پھر اس سے پہلے میمونہ آنٹی کوئی جواب مانگنے آتی، رشیدہ خالہ اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ چلی آئیں۔ ان کے انداز میں کچھ خفگی سی تھی سب کے لیے، بہت روکھ کے انداز میں ملی تھی وہ سب سے۔ نمرہ پر تو انہوں نے جس انداز کی نظر ڈالی تھی وہ اسے اندر تک لرزا گئی تھی۔ زمانے نے بہت کچھ سکھا دیا تھا اسے، لوگوں کی نظریں، لوگوں کے انداز، سب کچھ پہچانا آ گیا تھا اس سے۔ تو تم یہاں آ کر بیٹھ ہی گئے، ٹرانسفر کی کوشش بھی کر رہے ہو یا نہیں؟ انہوں نے نہانے دھونے سے فارغ ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا تو سب ہی چونک گئے۔ الفاظ گو عام سے سیدھے سادے تھے لیکن انداز بہت عجیب تھا۔ خود سفیان کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا تھا۔ کر رہا ہوں امی، 1 آدھ مہینے میں متوقع ہے، جلدی کرو بھائی، مجھے وہاں شادی کرنی ہے تمہاری، 2 ایک لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں۔ میرے لیے وہ حیران رہ گیا، وہ تو خط میں نمرہ کے بارے میں سب لکھ چکا تھا، ان کی آمد کا منتظر تھا کہ کب وہ آ کر اماں سے اس کے لیے نمرہ کا ہاتھ مانگیں گی۔ اور کیا بھائی، بس اب جلدی سے واپسی کی کوشش کریں۔ شہلا بھی بولی، وہاں دل نہیں لگتا ہمارا آپ کے بغیر، چند مہینوں کے لیے آئے تھے آپ تو 2 سال لگا دیے، کوشش کر تو رہا ہوں، وہ جلا گیا، اب اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے، کہیں تو نوکری چھوڑ کر چلتا ہوں، چاہتے تو اب تو ہو سکتا تھا ٹرانسفر۔ رشیدہ بھی ناراضگی سے بولی۔ نمرہ سے اور نہ بیٹھا گیا، چپ چاپ وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی، وہیں اس وقت پناہ گاہ لگ رہا تھا اس کو۔ اماں بہن کی باتوں اور رویے پر کس قدر خاموش ہو گئی تھی، جبکہ عبیرہ اور سمیرہ بھی شکل سے بددل لگ رہی تھی۔ اتنے عرصے بعد آئی تھی خالہ، لیکن ایک محبت کی بات نہیں کی تھی انہوں نے۔ 2 دن ایسے ہی بوجھل انداز میں گزر گئے۔ رشیدہ خالہ کے رویے سے وہ اور کھنچ سی گئی تھی ان سے۔ شہلا بھی زیادہ ملنسار نہیں لگ رہی تھی، البتہ عبیرہ سے تھوڑی بے تکلف ہو گئی تھی وہ، اور اس شب جب وہ اس کے کمرے کے سامنے گزری جہاں رشیدہ خالہ اور شہلا ٹھہری ہوئی تھی تو ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کا ہی ذکر تھا، بالکل پسند نہیں وہ لڑکی مجھے، خود سر، بد مزاج اور خود مختار، اور تم کہتے ہو اسے بہو بنا لوں؟ باہر نکلنے والی بے جھجک لڑکیاں مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ خود سر اور بد مزاج نہیں ہے امی، صرف صاف گو ہے، خود مختار اور بے جھجک نہیں ہے، بلکہ ضرورت کے تحت باہر نکلی ہے۔ خالو جان کے انتقال کے بعد کس نے پوچھا آ کر، کون آیا جھانکنے؟ آپ، ماموں، اس کے چچا، تایا یا پھوپھی، گھر کی سب ضروریات ایک طرف امی، لیکن
پیٹ روٹی مانگتا ہے، کیا فاقے کرنے دیتے اپنے گھر والوں کو۔ ان کے لیے روٹی کمانے نکلی تھی وہ۔ باپ زندہ نہ رہے، بھائی کوئی نہ ہو، آمدنی کا بھی کوئی اور ذریعہ نہ ہو تو لڑکیوں کو باہر نکلنا ہی پڑتا ہے امی۔ ہم اپنے گھر میں اچھا نہیں بہت اچھا کھاتے ہیں۔ ایک بار بھی سوچا کہ ان کے گھر میں گزارا کیسے ہوتا ہوگا؟ وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ ہمیں کیا معلوم، سوئم 10واں 20واں تو بڑی دھوم دھام سے کیا تھا حمیدہ نے۔ 40ویں میں نہیں تھے لیکن پتہ چلا تھا کہ ہزاروں خرچ کیے تھے۔ یہی تو ناعاقبت اندیشی تھی ان کی، سب جمع شدہ خرچ کر دیا، آگے کا نہیں سوچا، صرف خاندان اور برادری کے خوف سے۔ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ 40ویں میں کھانا تک نہیں کیا، شامیانہ تک نہیں لگایا۔ یہ خاندان کی باتیں، برادری کے جھگڑے، فضول رسومات، بیجا خرچے، انہی باتوں نے تو ہمیں تباہی کے اس دہانے پر پہنچا دیا ہے امی، جہاں سے نکلنا اب محال ہے ہمارے لیے۔ لیکن اس کے لیے بھی بہت روکا تھا نمرا نے خالہ جی کو، وہ نہیں مانی۔ خالو کی گریجویٹی کی رقم اب تک نہیں ملی تھی ان کو۔ کسی نے تو کچھ کرنا تھا امی، جانے کیا پٹی پڑھا دی ہے اس لڑکی نے، جب سے آئی ہوں اسی کے گن گائے چلا جا رہا ہے۔ وہ بڑبڑائی۔ کسی نے بھی مجھے کچھ نہیں سکھایا امی، اس نے بھی کچھ بھی نہیں کہا مجھ سے، بلکہ اسے تو میرے محسوسات کا بھی علم نہیں، نہ ہی خالہ جی یا کسی اور کو۔ اس نے مصلحتاً ماں سے جھوٹ بولا کہ ماں کے مزاج کو جانتا تھا۔ میں تو خود ہی ایسا سوچنے لگا ہوں اس کے لیے۔ بہت مہینوں پر کہا ہے امی میں نے اس سے، میری شریک زندگی ایسی ہی لڑکی ہو سکتی ہے، صاف گو، باہمت اور سلجھی ہوئی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ مانیں گی تو یہ شادی ہوگی ورنہ نہیں، لیکن نمرا کے علاوہ کوئی اور میری زندگی میں شامل نہیں ہو سکتا۔ کل کی لڑکی کے لیے تم مجھ سے بحث کر رہے ہو؟ وہ چڑ گئی۔ وہ کل کی لڑکی نہیں ہے امی، آج کی لڑکی ہے، باشعور، باہمت، زمانے کو سمجھنے والی۔ جتنے ڈھنگ اور سلیقے سے اس نے اپنے گھر کو سنبھالا ہے، کل کی لڑکی ہوتی تو ایسا نہ کر پاتی۔ کبھی اپنے لیے نہیں سوچتی، وہ صرف اپنی بہنوں اور ماں کے لیے سوچتی ہے۔ سمرا کی شادی، عالیہ کے بچے کا خرچہ، عبیرہ اور سمیرہ کی پڑھائی، خالہ جی کی بیماری، گھر کے مسائل، سب میں بھول گئی ہے خود کو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے امی، اپنے لیے ایک سوٹ خریدتی ہے تو پہلے بہنوں اور ماں کے لیے لیتی ہے، پھر اگر کسی کو پسند آ جائے تو اپنا سوٹ بھی اٹھا کر دے دیتی ہے۔ کوئی ہوگا ایسا اس زمانے میں؟ کیا آپ کو ایسی بہو کی ضرورت نہیں ہے؟ ہمارے گھر کو ایسی محبتوں سے بھرپور لڑکی کی ضرورت نہیں ہے؟ سفیان کی باتوں پر رشیدہ خالہ کچھ نرم پڑ گئی۔ لیکن تمہاری سلمیٰ ممانی نے تو مجھے اور ہی کہانیاں سنائی تھیں۔ جب میں تمہارے خالو کے مرنے پر کراچی آئی تھی تو وہ حمیدہ کی لڑکیوں کی تہذیب، بدزبانی اور آزادی اور خود مختاری کے بڑے قصے سنایا کرتی تھی۔ پچھلے سال لاہور آئی تھی تو بتا رہی تھی، سب بڑی آزاد ہو گئی ہیں، خود کماتی ہیں، ماں بھی بیٹیوں کے کہنوں میں ہے، خاص کر نمرا تو۔ جو کسی کے لیے گڑھک ہوتا ہے امی، خود اس میں گر جاتا ہے۔ آج ان کی سوچ، حسد اور دوسروں پر بیجا نکتہ چینی کی بدولت ان کی بیٹیاں اس حال میں ہیں۔ پاک باز عورت پر الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے امی، خدا ناراض ہو جاتا ہے اس سے۔ سلمیٰ ممانی اس وقت یہ بھول گئی کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے امی، اور میں نے آج تک کسی اور سے یہ بات کہی بھی نہیں ہے، صرف آپ کی آنکھوں سے غفلت کی پٹی ہٹانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کہ سلمیٰ ممانی نے نازنین کے لیے مجھ سے بات کی تھی۔ ایک بار میں گیا ان کے گھر تو بہانے سے نازنین کو میرے پاس تنہائی میں چھوڑ کر وہاں سے اٹھ گئی، اور نازنین کے انداز، وہ بالکل اپنی امی کی طرح ہیں۔ مجھے رکھ رکھاؤ والی سلجھی ہوئی لڑکیاں پسند ہیں، بے شک وہ نازنین کی طرح حسین نہ ہوں، دولت مند نہ ہوں۔ توبہ توبہ، یہ سلمیٰ تو بڑی تیز ہے اندر سے، میٹھی چھری، میری بہن سے ہی دل خراب کر دیا میرا۔ میں کون سا یہاں بیٹھی تھی، سالوں بعد ملنا ہوتا تھا، تمہارے خالو کے انتقال پر دیکھا تھا تو ان دنوں پہ سب ہنسنا بھول چکی تھی، میں سمجھی ایسے ہی بد دماغ ہو گئی ہوں گی بڑے ہو کر۔ اور نمرا تو اکثر اپنی ماں سے الجھا کرتی تھی، یہ نہ کریں وہ نہ کریں۔ ہمارے گھر کو بھی ایک ایسی ہی لڑکی کی ضرورت ہے امی، جو محبت اور ہمت سے پورے گھر کو سمیٹ کر رکھے۔ بڑی بھابھی تو ایک مہینہ نہ رہی ہمارے ساتھ، بھائی کو بھی لے گئی ہمارے۔ شہلہ کی آنکھوں سے بھی بدگمانی کے سائے ہٹے تو وہ بھائی کے ہم خیال ہو گئیں۔ کیوں نہیں بیٹا، میں کل ہی بات کرتی ہوں حمیدہ سے، لیکن دکھ ہوتا ہے یہ اپنے جانے حسد اور جلن میں کیوں دل خراب کر دیتے ہیں، بڑا گناہ ہے یہ تو۔ رشیدہ خالہ کی آواز میں ایک دم تبدیلی آ گئی تھی۔ بس امی، سب بھول جائیں، یہ جان لے کہ آج ہم دوسروں کے لیے برا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جلد ہمیں بھی اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بڑا سمجھدار ہو گئے ہے میرا بیٹا، کچھ آپ سے، کچھ زمانے سے، اور کچھ یہاں آ کر سیکھا ہے امی۔ وہ خوشگوار انداز میں ہنسا تو وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ ایک امتحان ختم ہونے والا تھا، لیکن ایک امتحان اور شروع ہونے کو تھا، اور اب اس امتحان میں بخوبی پاس ہونا تھا کہ اس کے کندھے پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی تھی سفیان نے۔ اس کے اعتماد، بھروسے اور یقین کو کیسے ٹھیس پہنچا سکتی تھی وہ۔ انشاءاللہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ کو مجھ سے مایوسی نہیں ہوگی سفیان، یہ آج کی لڑکی کا آپ سے وعدہ ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔